ٹوائلائٹ ان ڈیلی، مدھم روشنی میں دلی شہر کی ایک جھلک۔ احمد علی کا عظیم ناول، ترجمہ، تلخیص اور آڈیو بک سید عرفان علی۔ دریائے راوی کے کنارے، درختوں کی چھاؤں میں، مٹی کا دیا، سید عرفان علی۔ ترجمے اور ان کی ریکارڈنگ کرتے ہوئے۔ باب نمبر 1۔ رات کے وقت اندھیرے کی چادر نے شہر کو ڈھانپا ہوا تھا۔ ستاروں کی ہلکی سی روشنی میں مکان، چھتیں اور گلیاں بے سکون نیند کے درمیان سوئے پڑے تھے۔ شدید گرمی کی وجہ سے سانس لینے میں بھی دشواری تھی۔ صحن میں، چھت پر، راہ گزر اور سڑک پر آدمی بغیر قمیضوں کے اور بغیر بستر کی چارپائیوں پر دن بھر کی محنت مزدوری کی تھکن کے بعد گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ سنسان سڑکوں میں چند ایک لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گپے مارتے مٹر گشت کر رہے تھے، جن میں سے کچھ کے ہاتھ میں موتیوں کے ہار بھی تھے۔ پھولوں کی خوشبو آتی، کچھ فاصلے تک پھیل جاتی، مگر جلد ہی گرمی اس خوشبو کو ختم کر دیتی۔ کتے خوراک کی تلاش میں گٹروں کو سونگھتے پھرتے، بلیاں دکانوں کے آگے بنے ہوئے تھڑوں سے باہر نکلتیں اور انہیں چاٹ لیتیں جو آدمی دودھ پی کر بچا کچا پھینک گئے تھے۔ زمین ہو یا دیواریں، ہر جگہ سے گرمی نکل رہی تھی۔ نالیوں میں گند جمع ہونے سے بدبو نکل رہی تھی، مگر اس سے بے پرواہ آدمی وہاں چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے۔ جہاں کوڑے کرکٹ میں خوراک نظر آتی، کتے اور بلیاں انہیں حاصل کرنے کے لیے لڑتے نظر آتے۔ ہر محلے کے اندر مساجد کے سفید گنبد اس طرح آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی بے لباس عورت کا سینہ، جس کی خواہش ہو کہ ستاروں کی کرنوں کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اور مسجد کے مینار آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہے تھے، اللہ اکبر اور اللہ لا شریک ہے۔ یہ جو دہلی شہر ہے نا، یہ سینکڑوں سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے جنگیں لڑی گئیں، جانوں کی قربانی دی گئی۔ یہاں محبتیں بھی نظر آئیں اور نفرتیں بھی۔ یہ بنایا گیا، اجاڑا گیا اور پھر بنایا گیا، 5، 6 یا شاید 7 مرتبہ۔ فتح اور شکست کے نغمے یہاں سنائی دیے، مگر آج یہ ان تمام باتوں سے بے پرواہ، مکمل اور زندہ نیند کی آغوش میں ہے۔ کبھی یہاں بادشاہ، سلطان، نغمہ نگار، شعرا، قصہ خواں، داستان گو، درباری، مصاحب، اعلیٰ نسب نواب رہتے تھے، مگر وقت نے شہنشاہ بھی ختم کر دیے اور ان کی حفاظت کرنے والے سپاہی بھی، اور وہ بھی نہ رہے جو شعرا کی سرپرستی کرتے تھے، اور وہ جو پرانے موجود بھی ہیں، وہ نہ تو اپنی پہلی سی شان و شوکت رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کی حکومت کے زیر سایہ ہیں۔ عظیم عمارات ابھی بھی اسی طرح قائم و دائم نظر آتی ہیں، جنہیں دیکھ کر ذہن حیران رہ جاتا ہے۔ یہ شہر آباد ہوا حضرت عیسیٰ سے بہت پہلے، مہابھارت کی جنگ کے بعد۔ اسے فتح کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی لڑائیاں لڑی گئیں، خون کی ندیاں بھی بہائی گئیں۔ اسے تباہ کیا گیا اور پھر بنایا گیا۔ کبھی کسی بادشاہ کی بلندی اس نے دیکھی، تو کبھی پستی، کبھی پیدائش تو کبھی موت۔ بدلہ لینا اس کی عادت ہے۔ اس نے کتنی ہی سازشیں دیکھیں اور ان کے نتیجے میں شہزادوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھا، مگر آج بھی دنیا اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ وہ بادشاہ، وہ عظیم لوگ، وہ شاعر جن کے دم سے یہ آباد تھا، رخصت ہوئے اور اس کا عظیم زمانہ بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ ان کے محلات بھی ختم ہو گئے، باقی رہ گئے تو ان کے نشانات جو ان عظیم شخصیات اور اس وقت کا ماتم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ غمزدہ شاعر بہادر شاہ ظفر کی آواز کی بازگشت یہاں سنائی دیتی تھی۔ پھر ویرانیاں اس کی سڑکوں پر نظر آئیں۔ اس نے اپنی عظمت برقرار رکھنے کی کوشش تو کی، مگر پھر وہ بھی تباہ ہوئی۔ لکھنؤ میں ایک شاعر دہلی سے مشاعرے میں شرکت کے لیے آئے تو ان کی خراب حالت پر جب لوگ ہنسنے لگے اور ان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس عظیم شہر یعنی دہلی سے آئے ہیں
جو تمام دنیا میں کبھی سب سے بہتر اور افضل ہوا کرتا تھا، اب نہ وہ شاعر رہے، نہ وہ عمارات، نہ وہ تہذیب و ثقافت جو باقی رہ گئی، وہ ان کی یادگار اور آثار ہیں۔ اور آج وہ عظیم دہلی تاروں کی مدھم روشنی میں تھکا ہوا ایسے آرام کر رہا ہے جیسے مرنے کے قریب ہو۔ ایک ایسا کتا جو مار کھانے کے بعد اب شکست کی سوچ سے دور رات کی تاریکی میں بغیر حرکت کے لیٹا ہو۔ یہ وہ شہر تھا جہاں روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، مگر آج چند مٹی کے تیل سے جلائے گئے چند چراغوں کی روشنیاں سڑکوں کو روشن کرنے میں بھی ناکام ہیں۔ رات کے اس وقت ایک دو دودھ والے اب بھی دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں۔ دودھ پینے کے بعد بچا کھچا زمین پر پھینک دیتے ہیں تو بلیاں انہیں کھانے آتی ہیں۔ کچھ فقیر بھیک مانگ رہے ہیں اور پھول بیچنے والا بھی ہے، مگر اس بہت ہی گرم رات میں نہ تو کوئی بھیک دے گا نہ پھول خریدے گا۔ خوبصورت لڑکیاں اور ان کے چاہنے والے بھی سو چکے ہیں۔ گلیاں تنگ ہیں اور گندگی کے لیے بنائی گئی نالیوں کی طرح آگے جا کر یہ مزید سکڑ جاتی ہیں اور سانس گھٹنے لگتا ہے۔ ایسی گلیوں کے جال میں ایک گلی میر نہال کے گھر تک جاتی ہے۔ صحن کے آگے دو چھوٹے کمرے، جن کے اوپر کوٹھا، سرخ اینٹوں سے تیار کیا گیا چبوترا جس میں دالان بنایا گیا ہے۔ باقی گھر میں دوسری چیزوں کے علاوہ لیٹرین، غسل خانہ اور باورچی خانہ بھی نظر آتا ہے، جس کے دھوئیں سے دیواریں کالی ہو چکی ہیں۔ ایک کھجور کا درخت جو رات کی تاریکی میں کالے رنگ کا بہت برا دکھائی دیتا ہے، جس کے قریب مہندی کا درخت ہے، جہاں پرندوں کے گھونسلے بھی موجود ہیں۔ درخت میں پرندوں کے لیے پانی اور خوراک کے لیے برتن لٹکے ہوئے ہیں۔ چار پائیوں میں سفید چادریں ہلکی روشنی میں بہت اچھا منظر پیش کر رہی ہیں۔ بیگم نہال 50 سال سے بڑی خاتون وہاں بستر پر لیٹی ہوئی ہیں۔ دوسرے بستر پر ان کی بیٹی مہرو لیٹی ہے، جس کی عمر 14-15 سال ہوگی۔ وہ خوبصورت اور صحت مند ہے۔ وہاں مسرور بھی لیٹا ہے جو ان کا یتیم بھتیجا ہے، اس کی عمر 13 سال ہوگی۔ بیگم نہال بیٹی سے کہتی ہیں 11:30 کا وقت ہو گیا ہوگا، تمہارے ابو ابھی تک نہیں آئے، اس لیے اب تم بھی جا کر سو جاؤ۔ بیٹی کہتی ہے نیند نہیں آ رہی، اس لیے ایک اور کہانی سنائی جائے۔ مسرور بھی کہانی سننے کی فرمائش کرتا ہے، وہ کہانی جس میں سانپ بادشاہ بن جاتا ہے۔ ماں منع کرتی ہے تو بیٹی کہتی ہے کہ غدر کے بارے میں بتاؤ، جب مسلمانوں کو فرنگیوں نے مارا تھا۔ ماں کہتی ہے کہ وہ طویل بات ہے، اس وقت گرمی شدید ہے اور باپ کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ مہرو اپنے خیالات میں گم ہو گئی۔ وہ ستاروں کو دیکھتے ہوئے بادشاہوں، شہزادوں، سپہ سالاروں اور اس شخص کے بارے میں سوچنے لگی جس نے اس کے ساتھ شادی کے لیے رشتہ بھجوایا تھا۔ وہ لوگ نہ اسے جانتے تھے اور نہ اسے دیکھا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ شکار کو پسند کرتا ہے اور بہت دولت مند ہے۔ اپنے شہزادے کے خیال سے خوش ہوئی، مگر جب سوچا کہ اپنے اتنے اچھے گھر والوں کو چھوڑنا پڑے گا تو اداس ہو گئی۔ بیگم نہال نے پان تیار کر کے کھایا۔ وہ خود کو بھی پنکھا جھل رہی تھیں اور بیٹی کو بھی۔ اوپر چھت سے ایک عورت جو میر نہال کی بھاوج جمال بیگم تھی نے پوچھا، انجم جی کیا جاگ رہی ہو؟ کیا تم نے میرا پنکھا دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں میں نے نہیں دیکھا، جس کے بعد گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ایک مرد نے ہلکی سی آواز نکال کر اپنے آنے کی اطلاع دی، جس پر بیگم نہال نے اپنا دوپٹہ سر پر درست طریقے سے لیا اور ملازمہ دل چین کو کہا، جلدی اٹھو، صاحب گھر میں آ گئے ہیں۔ میر نہال لمبے قد کے صحت مند آدمی تھے، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے تھے، سر پر ٹوپی سلیقے سے موجود تھی، داڑھی بھی بہترین طریقے سے تیار کی گئی تھی۔ ان کا چہرہ اور چلنے کا انداز باروب اور متاثر کرنے والا تھا۔ بیگم نے اعتراض کیا کہ صبح بغیر ناشتے کے کیوں چلے گئے تھے اور وہ اتنی دیر سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت باہر گھنٹے کے بجنے کی آواز آئی تو انہوں نے کہا، ابھی تو صرف 11 بجے ہیں۔ دل چین کھانا لے آئی۔ وہ کھانا کھانے لگے اور ان کی بیگم انہیں پنکھا جھلتی رہیں۔
انہوں نے اپنے بیٹے اصغر کے بارے میں کہا کہ اصغر ماشاءاللہ 22 سال کا ہو گیا ہے، اب اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، کہیں کسی غلط صحبت میں نہ پڑ جائے۔ میر نہال کو پتہ چلا کہ وہ اس وقت گھر سے باہر ہے تو پوچھا کہ وہ کہاں پر گیا ہے۔ ماں نے کہا مجھے علم نہیں، کسی رشتہ دار کے پاس ہوگا۔ تو وہ بولے اپنے رشتہ داروں کے پاس وہ نہیں جاتا۔ پھر غصے میں کہنے لگے کہ اگر کہیں جاتا ہے تو وہ مرزا شہباز بیگ کے پاس۔ آپ کے پیار محبت نے اس کی عادت کو بگاڑ دیا ہے۔ میں نے اسے کتنی مرتبہ کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ بندو سے دوستی کرے یا اس سے ملے، مگر اسے میری بات سمجھ نہیں آتی۔ ماں کہنے لگی کہ وہ صرف میرا نہیں، آپ کا بھی بیٹا ہے، آپ بھی یہ بات اسے کہہ سکتے ہیں۔ مجھے گھر میں بہت سارے دوسرے مسائل کا بھی سامنا ہے، اپنی بیٹی مہرو کی فکر بھی رہتی ہے۔ بھوپال سے خط آیا ہے کہ وہ مہرو سے جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میر نہال یہ بات سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک تو مہرو کی عمر ابھی بہت کم ہے اور دوسرے ہم ان لوگوں کو اچھے طریقے سے جانتے بھی نہیں ہیں۔ بیگم نہال نے کہا کہ آپ کو تو ہر کوئی برا لگتا ہے، ان لوگوں کی تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے، لاکھوں کی جائیداد کے مالک ہیں۔ جس پر باپ کہتا ہے کہ چونکہ اصغر بڑا ہے اس لیے پہلے اس کی شادی ہونی چاہیے۔ ماں کہتی ہے کہ میری خواہش ہے کہ نصیر الدین بھائی کی چھوٹی بیٹی سے اصغر کی شادی ہو جائے۔ باپ نے سوال کیا کہ کیا اس بارے میں اصغر سے پوچھا ہے؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کبوتروں کے پریشان ہو کر اڑنے کی آواز آئی۔ میر نہال لالٹین اٹھا کر کبوتروں کے پنجرے میں گئی۔ پہلے تو انہیں کچھ نظر نہ آیا، مگر غور سے دیکھنے پر ایک کالے رنگ کا سانپ نظر آ گیا۔ زور سے دل چین کو آواز دی کہ جلدی سے ڈنڈا لے کر آئے۔ سانپ تیزی سے بھاگ رہا تھا، ایک سوراخ میں گھس گیا، مگر میر نہال نے ہاتھ ڈال کر اسے پکڑا اور باہر نکال لیا۔ بیگم نہال اپنے شوہر کو منع کر رہی تھیں کہ ایسا نہ کریں، یہ بہت خطرے کی بات ہے، مگر میر نہال نے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالنے کے بعد اسے مار دیا۔ شور کی آواز سنی تو چھت پر سے میر نہال کی بھاوج بیگم جمال نے اس بارے میں پوچھا تو میر نہال جو سانپ کو مارنے پر خوش تھے کہنے لگے بھابی جان فکر نہ کریں، کوئی بات نہیں، سانپ تھا جسے میں نے مار دیا۔ جس پر جمال بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ گھر کے باقی لوگ بھی اٹھ چکے تھے۔ دل چین نے اس بارے میں سب کو بتایا، جبکہ میر نہال کبوتروں کو دیکھنے گئے۔ ایک اچھی نسل کے کبوتر کو سانپ ختم کر چکا تھا، جس کا انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے وہ کوڑے پر پھینکا، ہاتھ دھو کر دوبارہ کھانا کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے بیٹے اصغر کو خاموشی سے آتے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت، صحت مند اور اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھا، جسے دیکھ کر باپ نے غصے میں کہا کہ کیا شریفوں کے بچے اتنی رات کو گھر میں آتے ہیں؟ تم نے غلط دوستوں سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، تم اپنے باپ دادا کا نام بدنام کر رہے ہو۔ کیا سمجھتے ہو کہ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے؟ اصغر نے سر جھکا کر ان کی تمام باتیں سنی اور جب جانے لگا تو اس کے جوتوں نے آواز پیدا کی، جس پر میر نہال نے دوبارہ کہا کہ انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انگریز جوتوں کو وہ کتنا ناپسند کرتے ہیں۔ اصغر ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور وہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کا بیٹا اس طرح کی چیزیں پہنے، آئندہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ اصغر شرمندگی کے ساتھ اپنے کمرے میں جانے لگا تو عورت کی ہلکی سی آواز آئی، چھوڑیں بھی نہ کریں، وقت دیکھتے ہیں نہ موقع، جب بھی دل چاہتا ہے تنگ کرنے لگتے ہیں آپ۔ اصغر کمرے سے باہر آیا تو ہوا کھجور کے پتوں کو ہلا رہی تھی۔ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر روشنی بکھیرتا ہوا زمین کی طرف گرا، جس کے بعد ہر طرف مکمل خاموشی اور اندھیرا تھا۔ باب نمبر 2۔ شدید گرمی تھی، ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی۔ اصغر چھت پر اکیلا اپنے بستر پر لیٹا تھا۔ گرمی اسے تنگ کر رہی تھی، کروٹیں بدل رہا تھا، کبھی لیٹ جاتا، کبھی بیٹھ کر پانی پیتا، آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتا، مگر نیند کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ مختلف خیالات نے ذہن میں انتشار پیدا کیا ہوا تھا۔ تھوڑی اور رات ہوئی تو ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوئی۔ اصغر آسمان کو غور سے دیکھنے لگا۔
بے تحاشا چھوٹے بڑے ستارے شان و شوکت سے آسمان پر اپنا دربار لگائے بیٹھے تھے اور ان کی کرنوں سے آسمان بے حد حسین نظر آ رہا تھا۔ ستارے زیورات کی مانند نظر آ رہے تھے۔ 7 ستاروں کا جھرمٹ 7 سہیلیوں کی طرح آسمان کے بالکل اوپر کسی خوبصورت جھمکے کی طرح موجود تھا، اور اس کا سب سے بڑا روشن ستارہ تھا جیسے خوبصورت ماتھے کی بندیا۔ ہر سمت ستارے ہی ستارے تھے، اور ہر ستارے میں مسحور کرنے والی دنیا آباد تھی۔ ہر ایک ستارہ ایک حسین عورت کی طرح دکھائی دیتا۔ اس سحر انگیز دنیا میں اصغر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ ان ستاروں کی ایسی کشش تھی کہ وہ ان کے درمیان پہنچ کر اڑنے لگا۔ اسے ستارے حسین عورتیں لگنے لگیں جو اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ ہر طرف نور کی کرنیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھیں، جن کے ساتھ اصغر کی رفتار بھی تیز ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت آنکھوں والی عورت اسے اپنی طرف بلا رہی ہے، جس کے ساتھ ہی ستارے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ قریب آتے ہوئے وہ بڑے ہو رہے تھے، جس سے اصغر نے خوف محسوس کیا۔ جیسے جیسے وہ رفتار تیز کرتا، اسی طرح وہ ستارے بھی اپنی رفتار تیز کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھتے جاتے۔ اسے سبز چٹان اپنے نزدیک آتی محسوس ہوئی۔ وہ اس قدر قریب آ گئی کہ آسمان اسے نظر آنا بند ہو گیا اور صرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ وہ سخت خوف زدہ ہو کر کانپنے لگا اور اسی خوف کی حالت میں زمین کی طرف گرنے لگا۔ اب وہ خلا کی تنہائیوں میں بالکل اکیلا تھا اور سہارے کے لیے کوئی چیز بھی نہ تھی۔ اسے چٹان رکتی ہوئی محسوس ہوئی، جس سے اس کا گرنا بھی رک گیا۔ رکنے سے اس کی ہمت میں اضافہ ہوا اور پھر وہ چٹانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اب ستارے نہ بڑے ہو رہے تھے اور نہ اتر رہے تھے، اور وہ خود آسمان پر بغیر رکاوٹوں کے ادھر ادھر اڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ستاروں کی دنیا میں موجود پایا اور ستارے اس کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ نہایت حسین اور دلکش شہزادیاں ستاروں سے برآمد ہوئیں، جنہوں نے کرنوں کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور اصغر کے ارد گرد جمع ہو گئیں، جن کے جسم بہت ہی خوبصورت تھے اور آنکھیں حسین اور روشن، جن میں خوشی جھلک رہی تھی، اور وہ ایسی دعوت دے رہی تھی جسے قبول کر کے ہمیشہ کی خوشی مل سکتی تھی۔ وہ رقص کرتیں تو ان کے سیاہ بال ہوا میں لہرانے لگتے اور مستی میں ان کے سینے سمندر کے پانی کی طرح اوپر نیچے حرکت کرتے۔ وہ اصغر میں بھی کشش پیدا کرتیں کہ وہ بھی رقص کرے، مگر وہ تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر مسحور ہو چکا تھا اور رقص بھول چکا تھا۔ کچھ ہوش آیا تو آگے بڑھا اور ان کے ساتھ رقص کرنے لگا۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھا کہ اسے اپنی محبوبہ مشتری بائی بھی آتی نظر نہ آئی، مگر جیسے ہی کچھ ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ مشتری بائی کے ساتھ رقص کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر رقص کی رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ حسین شہزادیاں ایک ایک کر کے وہاں سے چلی گئیں اور ان کے ساتھ مشتری بائی بھی چلی گئی۔ اب صرف وہاں پر اس کا اپنا جسم موجود تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ دراصل وہ خود اپنے آپ کی محبت میں گرفتار تھا۔ جب سب کچھ غائب ہو گیا تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اکیلا اپنے بستر پر موجود تھا، صرف ستارے تھے اور نظارے غائب ہو چکے تھے۔ وہ حقیقت تھی یا خواب دیکھ رہا تھا، یہ سوچتے ہوئے وہ سو گیا۔ دوبارہ جاگا تو آسمان پر کہکشاں ایک لکیر بناتے ہوئے نظر آئی۔ اصغر کو یاد آیا کہ اللہ کے پیارے رسول کہکشاں پر چلتے ہوئے آسمان کی بلندیوں تک پہنچے تھے، اور آپ کے قدموں نے اس راستے کو بھی مبارک کر دیا جس پر آپ نے سفر کیا۔ اس وقت اصغر کو محسوس ہوا کہ وہ بھی کہکشاں پر چل رہا ہے۔ اسے اپنے آگے بہت دور ایک خوبصورت عورت پروقار طریقے سے جاتی نظر آئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ تو بلقیس ہے۔ شدید محبت میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ جلدی سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں آگے بڑھتے رہے اور پھر کہکشاں کا آخری کنارہ آ پہنچا، جس کے آگے اندھیرا تھا اور خلا تھی۔ اس قدر شدید گہرائی کو دیکھ کر اس کا دل بے حد پریشان ہو گیا۔ پریشانی کی حالت میں اس نے بلقیس سے بات کرنا چاہی تو وہ بھی وہاں موجود نہ تھی۔ اب اس کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ حیران پریشان اکیلا کھڑا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ستارہ جو دوسروں سے بہت زیادہ منور تھا اس کے قریب آیا
اور مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ پھر حسین عورت کے روپ میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے اصغر کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں رقص کرنے لگے۔ اصغر نے دیکھا تو وہ بلقیس تھی۔ اس نے بلقیس کو اپنی باہوں میں لپیٹ لیا۔ اس کے ہونٹ بلقیس کے ہونٹوں پر تھے۔ اصغر کو ایسا روحانی سرور مل رہا تھا جو اس کی اپنی دنیا میں ممکن ہی نہ تھا۔ وہ جاگا تو اس کے ہونٹ ابھی بھی لرز رہے تھے۔ آسمان پر موجود کہکشاں غائب ہو چکی تھی۔ آسمان کے کنارے پر صرف ایک سب سے بڑا ستارہ چمک رہا تھا۔ اصغر نے ستاروں کی خوبصورتی کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور اسے نیند آ گئی۔ باب نمبر 3۔ نثار احمد کی شاندار اذان سن کر دنیا جاگنا شروع ہوئی۔ ان کی خوبصورت آواز کسی نغمے کی طرح بلند ہوئی اور نیک انسانوں کے لیے عبادت کا پیغام لیے ہر گلی محلے میں پھیل گئی۔ ابھی رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور آسمان پر ستارے موجود تھے، مگر آسمان کے کونوں میں زندگی جاگنے لگی تھی۔ نیند میں مدہوش لوگوں نے اپنے خوبصورت خوابوں کے درمیان اذان کی آواز کو سنا۔ کچھ نے پریشانی محسوس کی، تھوڑا سا جاگے پھر نیند کی مستی میں گم ہو گئے، اور کچھ اٹھ کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اذان کے ساتھ ہی چڑیاں بھی جاگ کر بولنا شروع ہوئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ ہمیشہ بولتی رہیں گی۔ کتوں نے بھی کھانے کو تلاش کرنے کے لیے زمین کو سونگھنا شروع کیا۔ روشنی ہر جگہ پھیل گئی۔ عورت اور ستارے غائب ہو گئے۔ آسمان نے اپنی شوخی میں زمین کی طرف دیکھا اور اپنی کرنیں دریائے جمنا پر پھیلا دیں جو مختلف رنگوں سے چمک اٹھا۔ اس کی کرنیں مساجد کے اونچے میناروں کو چومنے لگیں۔ سنگ مرمر کے گنبد روشن ہو گئے۔ اب سارا شہر ہی روشنی کے سیلاب میں ڈوب چکا تھا۔ آسمان پر کبوتروں کی ٹولیاں اڑنے لگیں۔ کبھی یہ ایک دوسرے سے مل جاتیں اور پھر علیحدہ ہو جاتیں۔ کبوتر باز کبوتروں کو اڑانے اور بلانے کے لیے اپنی اپنی چھتوں پر مختلف آوازیں نکالنے لگے، جبکہ نیچے گلی میں گندے کپڑے پہنے چنے والا چنے بیچ رہا تھا۔ فقیر بھی نظر آئے، کوئی اکیلا اور کوئی گروپ کے ساتھ، کھانا اور پیسوں کی بھیک مانگنے کے لیے۔ کوئی شعر سنا رہا تھا، کوئی کشکول بجا رہا تھا، کوئی دھمال ڈال رہا تھا، کوئی جھوم رہا تھا، کوئی پیر زمین پر مارتا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں بھیک مانگ رہا تھا، جن میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی، کوئی گورا تو کوئی کالا، کوئی بغیر بالوں کے تو کوئی بہت بڑے بالوں کے، کسی کے گلے میں موتیوں کے ہار تھے۔ دروازہ کھلتا، پردہ ہٹتا اور نرم و نازک خوبصورت ہاتھ کسی فقیر کو پیسے پکڑا دیتے اور کسی کو کھانا۔ فقیر دعائیں دیتے آگے چلے جاتے۔ مختلف کاموں کی آوازیں ہر طرف بلند ہونے لگیں اور آدمی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ مختلف آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ زندگی محنت کرنا شروع ہو چکی ہے۔ بیگم نہال صبح جاگ گئی تھیں، نماز پڑھی اور آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ مہرو جاگنے کے بعد پٹرے پر بیٹھ کر ہاتھ منہ دھونے میں مصروف تھی۔ مسرور مدرسے جانے کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ شمس خود تو سوئے ہوئے تھے جبکہ ان کی دلہن جاگ چکی تھیں۔ اوپر سے جمال بیگم کی آواز آ رہی تھی جو اپنی بھاوج پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ان کی وجہ سے زندگی مشکل ہو چکی ہے۔ بیگم نہال نے باہر سے چنے والے کی آواز سنی تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے رک گئیں اور منہ سے کچھ آوازیں نکالنے لگیں۔ دل چین جو باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی، بیگم نہال کی آواز سن کر ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تو مر جاؤں تو بہتر ہے۔ بیگم نہال نے ازار بند سے پیسے نکال کر اسے دیے اور اشارے سے چنے لانے کے لیے کہا۔ مسرور مدرسے جانے کے لیے اچکن اور ترکی ٹوپی پہن کر نکلا جو پرانی اور میلی تھی۔ مہرو نماز پڑھنے لگی۔ شمس کی دلہن لیٹرین سے نکلی تو غسل خانے میں چلی گئی۔ وہاں کوئلے سے دانت صاف کرنے لگی۔ باہر درختوں سے کوے اور دوسرے پرندوں کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ میر نہال نے چھت پر ہر قسم کے کبوتر پالے ہوئے تھے۔ انہوں نے انہیں باہر نکالا اور ہوا میں اڑا دیا۔ ان کے کبوتر اعلیٰ نسل کے تھے، اس لیے خواجہ اشرف علی کے کبوتروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔
خواجہ اشرف علی زور زور سے اپنے کبوتروں کو بلا رہے تھے، مگر ان کے کبوتر تو میر نہال کے کبوتروں کے ساتھ بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ بہت سے کبوتر اڑانے والے چھتوں پر موجود تھے جو اپنے اپنے کبوتروں کو آواز دے رہے تھے۔ کافی دیر بعد کبوتروں کا ٹولہ واپس آیا۔ خواجہ اشرف علی زوردار آواز سے اپنے کبوتروں کو بلانے کی کوشش کر رہے تھے، کبھی پانی اوپر پھینکتے، کبھی دانہ۔ میر نہال کے پاس دوسروں کے کبوتر بھی آ گئے تھے۔ اس جیت پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ خواجہ اشرف علی مسلسل میر نہال کو دیکھے جا رہے تھے۔ انہیں اپنا کوئی کبوتر نظر آتا تو اسے بلانے کی کوشش کرتے۔ آسمان پر کبوتر نظر آ رہے تھے، نیچے ان کے مالک۔ دھوپ تیز ہونی شروع ہوئی تو ہر چیز پر سستی چھانے لگی۔ لوگوں کو نیند آئی تو کمرے بند کر کے سو گئے۔ کتوں کو جو ٹھنڈی جگہ نظر آئی وہاں گھس گئے۔ پرندے بھی درختوں میں گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سورج کے ڈوبنے کے باوجود گرمی باقی رہی۔ لوگ چیزیں بیچنے کے لیے آوازیں نکالتے، مگر ان کی آواز مزہ نہیں دے رہی تھی۔ جب رات کا وقت قریب آیا تو کچھ موسم بہتر ہوا اور لوگوں نے اپنے کام کرنے شروع کیے۔ باب نمبر 4۔ شام کو جس وقت اصغر گھر سے باہر نکلا اس وقت بھی کافی گرمی تھی۔ دکاندار دکانوں کے سامنے پانی چھڑک کر گرمی کی شدت کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی پھل بیچ رہا تھا تو کوئی شربت۔ ایک پگلی عورت بے لباس کھڑی تھی جس کا سینہ نظر آ رہا تھا، اور لڑکے اسے دیکھ کر مزے لے رہے تھے۔ اسے چھیڑتے تو وہ گالیاں نکالتی۔ اس نے اصغر کو دیکھا تو اس سے مدد کی درخواست کی، مگر وہ مداخلت نہ کرتے ہوئے آگے نکل گیا۔ دکاندار اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مرزا جو دودھ بیچنے والا تھا اسے ترس آ گیا اور اس نے گالی دے کر لڑکوں سے کہا کہ اس عورت کا پیچھا چھوڑ دو۔ اصغر کو ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جس کی آنکھوں میں اداسی تھی، جیسے اسے کسی کی تلاش ہو۔ اصغر نے محسوس کیا کہ اس کی حالت بھی اس وقت اس بوڑھے آدمی کی طرح ہے جسے کسی کی تلاش ہے۔ اس نے اپنا بھوپال کا وہ وقت یاد کیا جب وہ عشق میں گرفتار نہیں ہوا تھا۔ عورتیں اس سے محبت کی بھیک مانگتی تھیں اور وہ انہیں نظر انداز کرتا، مگر آج خود عشق میں پاگل ہو چکا ہے۔ وہ اپنی محبوبہ کے گھر جا رہا تھا۔ بہانہ تھا اپنے دوست بندو سے ملنے کا۔ دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، چنبیلی دیکھو کون آیا ہے۔ اصغر کا دل زور سے دھڑکا کہ شاید یہ بلقیس کی ہی آواز ہو۔ گلی کے نکڑ سے ایک آدمی گانا گاتا ہوا جا رہا تھا۔ چنبیلی نے کھڑکی سے مسکرا کر دیکھا اور بتایا کہ بندو میاں ابھی گھر میں نہیں ہے اور اشفاق میاں بھی باہر ہیں، لیکن اندر آنے کی دعوت دی کہ بھابھی جان اندر موجود ہیں۔ عشق سے مارا ہوا اصغر اندر چلا گیا۔ صحن کے بیچوں بیچ پانی کا حوض تھا اور پھولوں کے پودے بھی لگے ہوئے تھے۔ دلہن پھولوں کے ہار بنا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بھی پھول لگے ہوئے تھے جن سے اس کے حسن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اصغر کو شربت چنبیلی کے ہاتھ منگوا کر پلایا۔ چنبیلی شربت لے کر آئی تو اس نے سوچا کہ شاید بلقیس لے کر آئی ہو، اور چپکے سے اسے دیکھا، لیکن وہ چنبیلی تھی۔ اندر سے آواز آئی کہ گھر میں سب خیریت سے ہیں، اور مہرو کی شادی کے بارے میں پوچھا۔ کہا گیا کہ اب اسے بھی شادی کر لینی چاہیے۔ اپنی شادی کا سن کر اصغر کو شرم سے پسینہ آ گیا۔ اس نے تکیے کی کڑھائی کی تعریف کی تو بتایا گیا کہ یہ بلقیس نے تیار کیا ہے۔ اپنے عشق کے ہاتھوں بے قرار وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور پھر خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اب اپنے دوسرے دوست باری کے گھر جا رہا تھا۔ راستے میں آندھی آئی، اس کی آنکھوں میں ریت جا رہی تھی۔ ایک گھر میں دو عورتیں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ اصغر اپنے آپ کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ باری کے گھر پہنچا۔ سیڑھیوں میں مٹی اور کبوتر کے پر نظر آ رہے تھے۔ مکڑیوں نے جالے بنائے ہوئے تھے۔ باری کم عمر تھا جو پرانی اچکن پہنے ہوئے چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ اس کے قریب ڈور کی گچھیاں اور بہت سی پتنگیں موجود تھیں۔ اس نے اصغر سے پوچھا کہ کیا بات ہے، بہت دنوں سے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا۔ تو اصغر نے اپنے عشق کے بارے میں اسے بتایا۔
اس کے دوست کی توجہ آسمان پر تھی جو مختلف قسم کی پتنگوں اور گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی پتنگ کا پیچا ہو رہا تھا اور پھر اس کی پتنگ کٹ گئی اور لوگوں نے "وہ کاٹا" کا نعرہ لگایا۔ اس نے ڈور لپیٹتے ہوئے اصغر سے پوچھا، "اچھا اڑاؤ گے گڈی؟" اصغر نے منع کر دیا۔ چھت میں سے ڈوبتے ہوئے سورج کی وجہ سے چاروں طرف سرخی پھیلی ہوئی تھی اور دور ریل گاڑی نے اپنے دھوئیں سے سورج کی سرخی کو سیاہ کر دیا تھا۔ شام کا وقت تھا، دور دور تک مکان ہی مکان نظر آ رہے تھے۔ مسجد کے سفید گنبد شام کے اندھیرے میں اپنا رنگ تبدیل کر رہے تھے۔ مسجد سے اذان کی آواز آئی تو ایسے لگا جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر نے حرکت دی ہو۔ پھر ہر طرف سے اذانوں کی آوازیں آنے لگیں، جن میں اس کے اپنے محلے سے آتی ہوئی نثار احمد کی آواز بھی تھی، جسے سن کر اصغر کے دل کو کچھ تسلی ہوئی کہ دنیا محض چند دن کی ہے۔ اذانوں کے ختم ہونے پر ہر طرف دوبارہ خاموشی تھی۔ اندھیرا ہونے لگا تھا۔ اصغر نے نماز پڑھی اور چارپائی پر آرام سے لیٹ گیا۔ آسمان پر ایک بہت روشن ستارہ موجود تھا۔ باری اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اصغر کہنے لگا کہ دنیا میں اس قدر زیادہ غم ہیں اور دکھوں کا کوئی علاج بھی تو نہیں ہے۔ باری نے اسے کہا کہ وہ اتنی دیر سے غم زدہ باتیں کر رہا ہے، آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اصغر نے کہا کہ تقدیر کے ہاتھوں وہ سخت پریشان ہے۔ اس کی غم زدہ باتیں سن کر اس کے دوست کے دل پر بھی اثر ہوا۔ جب علم ہوا کہ اس کا دوست محبت کے ہاتھوں تکلیف میں ہے تو اس لڑکی کا نام معلوم کیا اور کہنے لگا کہ میں مشتری بائی کے پاس گیا تھا، وہ تمہیں یاد کر رہی تھی۔ اصغر اب مشتری بائی کا نام سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ دوست نے کہا کہ اپنے دوست کے لیے تو وہ جان قربان کر سکتا ہے، بس ایک دفعہ بتاؤ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ اصغر بہت دیر تک اپنی محبوبہ کے حسن کی تعریف کرتا رہا، جس پر اس کے دوست کو ہنسی آ گئی اور کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم کسی عورت سے نہیں بلکہ کسی غزل سے محبت کر رہے ہو۔ اصغر نے اس کی بات سن کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ باری بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں کوئی پری ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے جن سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جس پر اصغر نے کہا کہ کاش وہ پری ہوتی تو اسے حاصل کرنا آسان ہوتا، قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی، اس لیے اپنی محبوبہ کو حاصل کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ جب باری کو پتہ چلا کہ بندو کی بہن بلقیس اس کے دوست کی محبوبہ ہے تو وہ بولا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو سمجھا تھا بادشاہ سلامت کی بیٹی آپ کے دل میں سما گئی ہے۔ اصغر نے کہا کہ بلقیس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ خود اس میں یعنی اصغر میں کوئی بھی خاص بات نہیں۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ بلقیس کے والد صاحب مرزا صاحب اصغر کو پسند کرتے ہیں، انہیں علم ہے کہ تم شریف ہو، خاندانی ہو، خوبصورت ہو، اور جیسے ہی تم رشتہ مانگو گے وہ بلقیس کی شادی تم سے کر دیں گے، بلکہ تمہارا خیال وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کریں۔ اصغر کو اس کی بات درست معلوم ہوئی کیونکہ واقعی بلقیس کے گھر میں اس کی بہت عزت کی جاتی تھی، بلکہ اس کی ماں تو اس کا بہت ہی خیال کرتی اور اب اصغر سے پردہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس کے بیٹے بندو کی طرح ہی تو ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اسے بلقیس یاد آ گئی جب اس نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے گھر میں بیٹھا تھا، بلکہ بلقیس کو شاید علم نہ تھا کہ کوئی غیر گھر میں آیا ہوا ہے، اس لیے اچانک وہاں آ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ سخت گھبرا گئی اور تیزی سے واپس بھاگ گئی، لیکن اس کے حسن کا جادو اصغر پر چل چکا تھا۔ بلقیس کا حسن اصغر کے دل و دماغ پر بیٹھ چکا تھا۔ سوتے ہوئے بلقیس اس کے خیالوں میں ہوتی اور جاگنے کے بعد بھی صرف اسی کی سوچ اصغر کے ساتھ ہوتی۔ اب زندگی کا مقصد تھا تو بلقیس کو حاصل کرنا، بلکہ اس کی جدائی میں اصغر کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور اسے قربت کا واحد راستہ اس سے شادی تھی، اور شادی دونوں خاندانوں میں بہت زیادہ فرق ہونے کی وجہ سے ممکن نہ تھی۔ مرزا شہباز بے کی ذات کمتر تھی، وہ مغل تھے اور میر نہال کو اس چیز پر غرور تھا کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق عرب سے ہے اور وہ کبھی بھی بلقیس اور اصغر کی شادی کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ ایک طرف اصغر کا عشق تھا اور دوسری طرف اس کا عظیم الشان خاندان جس کے قلعے کی دیواریں بہت مضبوط تھیں، جبکہ وہ خود عشق کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا جس میں ذات برادری کی اونچ نیچ بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔
بندو نے جب اسے بہت پریشان دیکھا تو کہا کہ اگر اسے کچھ پیسے دیے جائیں تو وہ پیر صاحب سے تعویذ لے کر آئے، جس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت زیادہ نہیں، صرف 20 روپے میں تعویذ آ جائے گا۔ اصغر نے اسے پیسے دیے۔ جب وہ واپس گھر جانے کے لیے روانہ ہوا تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ گلیوں میں اندھیرا تھا، کہیں کہیں تیل کے چراغ جل رہے تھے۔ گلیوں میں گندگی تھی، نالیوں سے بدبو آ رہی تھی۔ ایک پھول بیچنے والا اس کے قریب سے گزرا تو تھوڑی دیر کے لیے پھولوں کی خوشبو نے بدبو کو ختم کر دیا، مگر دوبارہ بدبو آنے لگی۔ اپنے دوست سے باتیں کرنے کے بعد اس کی مایوسی تو ختم نہ ہوئی تھی، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا، بلکہ اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا، اور وہ سوچ چکا تھا کہ اس سلسلے میں اس کی کون مدد کر سکتا ہے۔ باب نمبر 5۔ اصغر کی سب سے بڑی بہن کا نام وحیدہ بیگم تھا، جس کی کم عمری میں ہی سید وحید الحق سے شادی ہو گئی تھی۔ ان کی عمر صرف 19 سال تھی اور دوسرا بچہ چھوٹا تھا جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اسلام میں تو دوسری شادی کی اجازت ہے، مگر چونکہ ہندوؤں میں بیوہ شادی نہیں کرتی تو ہندوستان میں بہت سی مسلمان عورتیں بیوہ ہونے کے بعد شادی نہیں کرتی۔ وہ نیک اور سادہ طبیعت تھی اور اللہ کے سہارے پر ہر تکلیف برداشت کرتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ ان کے شوہر کے مرنے کے بعد ان کے بارے میں باتیں کریں، اس لیے خاموشی سے سسرال میں بیٹھی رہی۔ انہیں اپنا گھر اور اس کے رشتہ دار یاد آتے تو خاموشی سے رو لیتی۔ ہندوستان کی عورتوں کی طرح اب ان کا مقصد اپنے واحد بیٹے اور بیٹی کی اچھی تربیت کرنا تھا۔ اصغر ان سے چھوٹا تھا اور اسے اپنے بچوں کی طرح ہی پالا تھا۔ شادی کے وقت وہ بھی ان کے ساتھ بھوپال چلا گیا تھا۔ اصغر بھی ان سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور جب اسے عشق میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو اپنی محبت کرنے والی بہن یاد آئی۔ بھائی نے بہن کو دہلی بلا لیا تو بھائی کی پریشانی دیکھتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر بھائی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ خط لکھ کر ماں باپ کو آنے کی اطلاع دی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ ان کے بیٹے سرکاری ملازمت میں ہونے کی وجہ سے مختلف شہروں میں تبادلہ ہونے کے بعد جاتے رہتے تھے اور صرف خاص موقعوں پر اپنے ماں باپ کے پاس آتے، مگر وحیدہ بیگم سے ماں باپ کو خاص محبت تھی، کیونکہ اس کی کم عمری میں ہی بھوپال میں شادی ہو گئی تھی جو بہت دور تھا، اور اس کا کم ہی اپنے ماں باپ کے پاس آنا ہوتا۔ اب اس کے آنے کی خبر سن کر وہ بہت خوش تھے، اور سب سے زیادہ خوشی تو اصغر کو تھی جو بہن کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ میر نہال کی زمین جائیداد بھی تھی، دکانوں سے کرائے بھی آتے تھے، ان کی زمین پر کاشتکاری بھی ہوتی تھی۔ ان کی آمدنی تو ٹھیک ٹھاک تھی، مگر خاندان کے اخراجات بہت زیادہ تھے، کیونکہ ان کے 9 بچے تھے، جن میں سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں وفات پا چکے تھے۔ اخراجات زیادہ ہوئے تو انہوں نے کاروبار میں بھی حصے داری کر لی، اس لیے اب صبح کبوتر اڑاتے تو اس کے ساتھ کاروبار کے لیے جانے کی بھی جلدی ہوتی۔ اب ان کا شوق اور کاروبار دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ زندگی بالکل مطمئن تھی۔ ان کے بزرگوں نے تو بہت شاندار زندگی گزاری تھی، مگر اب پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ شان و شوکت باقی نہ تھی، مگر ان کی عادات ابھی بھی رئیسانہ تھیں۔ کبوتر بازی کا شوق اور پرانی چیزیں جمع کرنے کا بھی شوق۔ جیسے ہی کوئی پرانی شاندار چیز نظر آتی تو فوری طور پر اسے خریدتے، اور اگر مزید وقت ملتا تو حکمت یاد آ جاتی اور دوائیوں اور کشتے شوقیہ تیار کرتے۔ کبھی اپنے دوست کے پاس چلے جاتے اور ببن جان کو بھی کرائے کا مکان دلا دیا تھا، جو اب گانے بجانے کو چھوڑ کر وہاں رہتی تھی۔ ببن جان وہ طوائف تھی جسے شائستگی کا بہت خیال تھا، اور پہلے وقتوں میں ایسی عورتوں کے پاس خاندانی لوگ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجتے تھے۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور شعر و شاعری کا ذوق بھی تھا۔ اپنے کاروبار کے بعد میر نہال ببن جان کے پاس چلے جاتے۔ وہ ہر طرح سے انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتی اور اس کے گھر سے آدھی رات کے بعد اپنے گھر میں واپس آتے۔ جب وہ گھر میں نہ ہوتے تو اس وقت غفور کی موجیں ہوتی۔ وہ بہت صحت مند تھا، حقہ پینے کا شوقین، آنکھوں میں کاجل لگاتا، حقہ پیتے ہوئے اپنے پالتو طوطے کو مختلف الفاظ سکھاتا۔ نچلے درجے کی طوائفوں میں وہ بہت پسند کیا جاتا تھا۔ اپنے گاہکوں سے فارغ ہو کر وہ اسے اپنے پاس بلا لیتی اور وہ بند سنور کر ان کے پاس جاتا۔
سفید شیروانی پہنتا، سر پر بہت زیادہ تیل لگاتا، گھر کے کھانے کو ہاتھ نہ لگاتا اور باہر کے کھانے کو کبھی نہ چھوڑتا، اپنے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ورزش کرتا، مگر جب بھی گھر کا کوئی کام اسے کہا جاتا تو شکایت کا موقع نہ دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ میر نہال اس کی رات گئے دیر سے آنے کی خراب عادت کے باوجود اسے پسند کرتے تھے۔ جس طرح تالاب کا پانی ہمیشہ ایک طرح ساکن رہتا ہے، اسی طرح ہندوستان کی عورت کی زندگی بھی ٹھہری ہوئی، خاموش، بغیر حرکت کے تھی۔ عورتیں اپنے لیے مخصوص کمرے میں رہتی تھیں، نہ کہیں آتیں نہ جاتیں، زیادہ سے زیادہ کوئی رشتہ دار ان کے پاس آ جاتا یا شادی اور غم میں کسی جگہ چلی جاتیں۔ ان کی زندگی چادر اور چار دیواری میں بند تھی۔ بلند و بالا دیواریں ان کی پاکیزگی کی حفاظت کر رہی تھیں۔ ان کی زندگی گزر جاتی مگر کسی غیر مرد کی نظر ان پر نہ پڑتی۔ ان کی زندگی بالکل اس پودے کی طرح تھی جو سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے حفاظت سے گھر کے اندر کسی محفوظ جگہ رکھ لیا جاتا ہے۔ طوفان اور زلزلے بھی اس یکسانیت کی زندگی کو تبدیل کرنے میں ناکام تھے۔ چادر اور چار دیواری میں یہ معصوم عورتیں اپنی زندگی گزار دیتیں۔ دن، مہینے، سال اسی طرح گزر جاتے۔ مرد دنیا کی مشکلات کا مقابلہ کرتے، مگر یہ عورتیں دنیا کی مشکلات سے دور اور گھر کے کام کاج میں مصروف رہتیں۔ اگر وقت بہت زیادہ فارغ ہوتا تو باتوں کے ذریعے وقت گزاری کرتیں۔ روزانہ ایک سا ہی معمول تھا۔ صبح ہوتی تو جمال بیگم اور انجم زمانی نئے دلہے کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کرنے میں لگ جاتیں۔ رائتے اور سلاد بنائے جاتے، پان مزے لے کر کھائے جاتے، دنیا بھر کی باتیں کی جاتیں۔ زندگی سے موت تک کی باتوں کے درمیان بیگم جمال کی لڑائی اپنی دیورانی بیگم نہال سے شروع ہو جاتی۔ انجم زمانی کو اس کی نند جمال بیگم تنگ کرتیں تو وہ بھی انہیں خوب جواب دیتی۔ ان کی ملازمہ دل چین بھی ان باتوں میں خوب حصہ لیتی۔ بیگم جمال لڑائی تو کرتیں مگر جب اس میں ہارنے لگتیں تو زور زور سے چیختیں اور بہت زیادہ کوسنے دیتیں، اور جب بول بول کر تھک جاتیں تو اوپر چلی جاتیں۔ مہرو کی معراج کے ساتھ شادی کی بات پکی ہو چکی تھی۔ اب جب کبھی بھی مہرو اور مسرور کی لڑائی ہوتی تو وہ اسے معراج کا نام لے کر چھیڑتا۔ یہ نام سن کر اس کے دل میں سوئی ہوئی خواہشات جاگ اٹھتیں۔ اسے لگتا کہ اس کے دل میں چھپے ہوئے راز کا کسی کو علم ہو گیا ہے، مگر وہ دکھاوے کے طور پر اس کا نام سن کر مصنوعی طور پر غصے کا اظہار کرتی۔ مسرور کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی، اور اگر پکڑ لیتی تو اسے مارتی اور کہتی کہ یہ گھر تو ہمارا اپنا ہے۔ مسرور چونکہ یتیم تھا اور کوئی دوسرا نہ ہونے کی وجہ سے اسی گھر میں پرورش پا رہا تھا تاکہ اچھی تعلیم و تربیت ہو سکے، تو وہ کہتا کہ چونکہ وہ یتیم ہے اس لیے اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ مسرور کی زندگی سخت تھی۔ گھر سے مدرسہ اور مدرسے سے گھر، بچا کھچا کھانا اگر ہوتا تو وہ کھا لیتا۔ اس کا دل کرتا کہ آرام کرے مگر بازار سے سامان لانے کے لیے بار بار بھیجا جاتا۔ اگرچہ مہرو کی شادی میں بہت عرصہ باقی تھا مگر اس کے جہیز کے سامان کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ شمس کی عادت تھی کہ آرام سے اٹھتے، تیار ہو کر دفتر چلے جاتے، شام 5 بجے واپسی ہوتی تو کپڑے بدل کر مسجد جاتے، پھر شام کی سیر کی جاتی، دوستوں کے ساتھ باتیں ہوتیں جن کا موضوع نیک لوگ ہوتے، جمعرات کو بزرگوں کے مزار پر حاضری دیتے، تفریح سے جو وقت بچتا وہ اپنی بیگم کی صحبت میں گزارتے۔ پانی مشکیزے میں آتا، ماشکی کے حالات ٹھیک نہیں تھے جو روزانہ ان کے استعمال کے لیے پانی پہنچاتا۔ گھر کی مضبوط دیواریں گھر والوں کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتی تھیں۔ دنیا کی تکالیف کا انہیں کوئی علم نہ تھا۔ چڑیاں برتنوں میں موجود دانہ کھاتیں، پانی پیتیں، اور درختوں میں ایسے مسلسل شور مچاتیں جو کبھی ختم نہ ہوتا تھا۔ زندگی بغیر کسی احساس کے گزرے جا رہی تھی۔ باب نمبر 6۔ وحیدہ بیگم جنہوں نے اپنے آنے کا کہا تھا اب ان کا سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ پہنچیں۔ اصغر نے انہیں ڈولی پر بٹھایا اور گھر لے آیا۔ ڈولی میں بیٹھی وحیدہ بیگم جب گھر پہنچیں تو ڈولی والوں نے بلند آواز سے مہمان کے آنے اور اس کے اتارنے کا کہا۔ گھر والوں نے یہ آواز سنی تو سب استقبال کے لیے باہر کی طرف بھاگے۔
ہر ایک محبت سے گلے لگا کر ملا۔ بیگم نہال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، دعائیں دیتی ہیں، سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹی سے کس طرح محبت کا اظہار کریں۔ وحیدہ بیگم کا سامان تو گھر کے اندر رکھ دیا گیا، مگر سب باتوں میں اس قدر مشغول ہوئے کہ ڈولی والوں کو پیسہ دینا ہی بھول گئے۔ انہوں نے باہر سے آوازیں نکالنی شروع کیں کہ پیسے دے دو تاکہ ہم جائیں۔ پیسے دل چین کے ہاتھوں میں دیے گئے۔ اس کا بھی باتوں کے درمیان اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی پیسے دینے باہر جانا پڑا۔ میر نہال، جن کی عادت رات دیر گئے گھر آنے کی تھی، وہ بھی بیٹی کے آنے کی خوشی میں دوپہر کو ہی گھر آ گئے۔ ایک آدمی ان کے ساتھ سر پر بہت بڑا تربوز اٹھا کر لایا۔ اسے کاٹا گیا بہت سرخ اور میٹھا تھا۔ سب گھر والوں نے ایک ساتھ مل کر اسے کھایا۔ جب ختم ہو گیا تو دل چین نے اس کے بیج جمع کر کے صحن میں ڈال دیے تاکہ خشک ہو جائیں تو انہیں بھی کھایا جائے۔ سب لوگ ہی خوش تھے۔ مسرور بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ شمس، جس کی عادت تھی کہ دفتر سے آ کر گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے بیوی کی صحبت میں ہی بیٹھا رہتا، وہ بھی وحیدہ بیگم کی وجہ سے باقی گھر والوں کے ساتھ موجود تھا۔ ان کی بیگم جو کبھی بھی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی، آج وہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ گفتگو میں شریک تھی۔ دل چین، جس کا کبھی کام کرنے کو دل نہ چاہتا تھا، آج وہ بھی بہت تیزی سے کھانے تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ غفور نے وحیدہ بیگم کے آنے پر اپنے آپ کو خصوصی طور پر سجایا تھا۔ نہ صرف اپنے آپ پر بہت زیادہ خوشبو کا چھڑکاؤ کیا، بلکہ اپنے طوطے کو بھی عطر میں نہلا دیا، جس کے بال چپکنے کی وجہ سے اب کھال بھی نظر آ رہی تھی۔ رکی ہوئی اور جامد زندگی میں تر و تازگی آ گئی۔ ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹیں، ہر چیز پہلے سے زیادہ حرکت کر رہی تھی۔ سب کی تھکاوٹ غائب ہو چکی تھی۔ چڑیاں، جن کی آواز پہلے شور معلوم ہوتی، آج لگتا تھا خوشی کے گیت گا رہی ہیں۔ کھجور کے درخت کو ہلتے دیکھ کر پہلے کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن آج لگ رہا تھا کہ وہ خوشی سے جھوم رہا ہے۔ اس کے پتے آپس میں ملتے ہیں تو لگتا ہے کہ مسرت سے تالیاں بجا رہے ہیں۔ وحیدہ بیگم نے اصغر کو دیکھا تو کہنے لگیں کہ یہ تو بہت کمزور لگ رہا ہے۔ ماں سے پوچھا کہ اصغر کو کیا ہوا ہے؟ میرا بھائی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ ماں نے جواب دیا کہ اصغر بالکل خیریت سے ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ یہ کمزوری گرمی کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے نہ کچھ کھایا جاتا ہے نہ کچھ پیا جاتا ہے۔ گرمی کا لفظ سنا تو جمال بیگم کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ پنکھے کو تیزی سے جھلنے لگیں اور تفصیل سے گرمی کے متعلق کہا کہ یہ گرمی نہیں ہے، بلکہ آسمان سے آگ کے شعلے برس رہے ہیں۔ ایسی گرمی تو انسان کو چھوڑیں فرشتوں کو بھی پریشان کر دے۔ ہاتھ سے جھلنے والے پنکھے کی مدد سے پیچھے سے اپنا کرتا اٹھا کر دھوپ دانے دکھانے لگیں۔ کہنے لگیں رات کو ایسے لگتا ہے جیسے بستر پر نہیں آگ پر لیٹی ہوں۔ گرمی دانوں سے حال برا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے مظالم کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ اسے ہمارا احساس ہی نہیں ہے، لگتا ہے جان سے ماریں گے۔ انجم کو کہنے لگیں کہ اسے پنکھا جھل دے۔ ان کی نند انجم نے ان کا حکم مان لیا، پنکھا بھی جھلتی جاتیں اور پیٹھ پر کھجلی بھی ساتھ ساتھ کیے جاتی۔ رات کے کھانے کے وقت سب لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ بیگم جمال اپنے گھر سے بھی کھانے پینے کی چیزیں لائیں تھیں۔ اصغر بے چین تھا کہ انہیں اپنے دل کی بات بتائے، مگر سب لوگوں کی موجودگی میں نہ بتا سکا۔ کافی رات کے وقت اسے اپنی بہن سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع ملا۔ دونوں بات کرنے کے لیے چھت پر چلے گئے۔ 12 وفات کے مہینے کی وجہ سے چھت پر ہر طرف سے موسیقی، تالیوں اور قوالوں کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے ایک قوال کی آواز آتی، اس کے ساتھ دوسرا اس سے آواز ملاتا، اور پھر بہت سارے ایک ساتھ مل کر قوالی کو آگے بڑھاتے۔ لوگ جذب میں آنے لگتے، حق اللہ کی آوازیں گونجنے لگتیں۔ اصغر اپنی بہن سے کہنے لگا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی قسمت میں خوشیاں لکھی ہوتی ہیں، اور کچھ مجھ سے جو خوشیوں کو ترستے ہیں۔ اس کی بہن نے محبت سے کہا کہ خدا نہ کرے کہ میرا بھائی خوشیوں کو ترسے۔ بھائی نے کہا نہیں، میں واقعی بدقسمت ہوں۔ جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا تھا تو دیکھا کہ امی جان کے دماغ کو کچھ ہو گیا۔ آپ کو تو یاد ہی ہوگا، وہ سارے دن کوئلے سے دیواروں پر شعر لکھتی رہتی تھیں۔
اس کی بہن نے کہا کہ وہ تو بہت پرانی بات ہے، تم تو بہت چھوٹے تھے، تمہیں یہ بات کیسے یاد رہ گئی؟ امی جان تو اس وقت بیمار ہوئی تھیں جس وقت دلچین کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تھی، مگر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا۔ اصغر نے کہا کہ مجھے تو ایک بات یاد ہے۔ وہ کوئی بات اپنے ابو اور دلچین کے بارے میں بتانے والا ہی تھا کہ اس کی بہن نے اسے روک دیا اور بات بدل کر پرانا واقعہ یاد کرنے لگیں۔ جب ان کے والد صاحب نے ان کی والدہ کو کہا کہ ذرا حقہ تو پکا دو، تو امی جان نے جواب دیا کہ میں تو خود آگ میں سلگ رہی ہوں۔ ابو نے تو کوئی جواب نہ دیا، مگر امی جان کے ذہن میں زیادہ اثر ہو گیا۔ کبھی ہنسنے لگتیں تو کبھی رونے لگتیں، اور کبھی کپڑے پھاڑ کر گلیوں میں نظر آتیں۔ تمہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ بہت علاج کروایا، مگر ان کی صحت بہتر نہ ہوئی۔ کمبل شاہ کو پتہ چلا تو وہاں پر آئے، تعویذ پینے کو دیا، دھونی چڑھائی، اور پھر تجویز کیا کہ انہیں دلی کے روشن چراغ کے پاس لے جانا پڑے گا، جہاں جا کر جھاڑو دینی پڑے گی۔ بشیر چچا کا مکان وہاں پر ہی تھا، تو ابو جان نے انہیں بلایا تاکہ امی ان کے ساتھ جا سکیں۔ جب ان کے جانے کا وقت آیا تو تمہیں اپنی گود میں بٹھا لیا اور مجھے بھینچ کر پیار کرنے لگیں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اصغر نے کہا کہ مجھے سب کچھ یاد ہے، وہ شام جب ہم دونوں گاڑی میں ڈرے ڈرے بیٹھے تھے، اور بشیر چچا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، جو ہمارے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ قبرستان میں ان کا گھر تھا، مگر کس قدر خوفناک منظر تھا۔ آدمی تو ایک بھی نظر نہیں آتا تھا، ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں، چمگادڑیں بھی اڑ رہی تھیں، گھر میں ہر طرف گندگی پڑی ہوئی تھی۔ بشیر چچا کے گھر میں جانے کے بعد امی نیم کے درخت پر چڑھ گئیں۔ اتنا خطرناک منظر تھا، نہ جانے ہم زندہ کیسے بچ گئے۔ امی جان ہمیں کہتی کہ نیم کے پتے جمع کریں۔ کتنا عجیب و غریب منظر تھا، قبروں کے اوپر پتوں کے ڈھیر لگ جاتے، شام سے ہی جانوروں کے بولنے کی آوازیں آنے لگتیں۔ امی جان کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیتیں، کھاتیں بھی تو بہت تھوڑا۔ اس کی بہن نے کہا کہ اب ہمیں برے دنوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وہ اچھا وقت یاد کرنا چاہیے جب امی جان ٹھیک ہو چکی تھیں اور ابو جان ہی لینے آئے، اور ہم خوشی خوشی واپس اپنے گھر گئے۔ قوالیوں کی آوازیں زور سے آ رہی تھیں، اور دونوں بہن بھائی چھت پر باتیں کر رہے تھے۔ اصغر نے کہا کہ ہاں واقعی وہ اچھے دن تھے، اور انہی دنوں میں آپ کی شادی ہوئی تھی۔ بہن کو اپنی شادی کے دن یاد آئے تو چہرے پر رونق آ گئی، کہنے لگی کہ تم تو چھوٹے تھے مگر سب کچھ یاد ہے۔ اصغر کہنے لگا لیکن خوشیوں کے دن اس وقت ختم ہو گئے جب اسکول سے ایک دن واپسی پر گھر میں رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ دلہا بھائی فوت ہو گئے ہیں۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی رو رہے تھے۔ امی جان کی حالت تو بہت خراب ہو چکی تھی۔ میں آپ کے بارے میں اور چھوٹے بچوں کے بارے میں سوچ کر بہت پریشان تھا، لیکن آپ نے بہت بہادری کا ثبوت دیا۔ مشکلات بہت سخت تھیں، مگر آپ نے مقابلہ کیا۔ جو بھی اس بارے میں سنتا ہے آپ کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ پاک آپ کو اس کا صلہ ضرور دیں گے۔ اس کی بہن جو شاید اب تک آنسو روک کر بیٹھی تھی، اب رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اصغر اس باغ کے بارے میں بتا رہا تھا جو اب اجڑ چکا تھا۔ اس کی بہن تھوڑی دیر روتی رہی، پھر اپنے دوپٹے سے آنسو خشک کیے، اور اصغر سے پوچھنے لگی کہ تم نے خط میں لکھا تھا کہ تم پریشان ہو، کس وجہ سے پریشان ہو؟ اس کا بھائی کہنے لگا کہ اس کے ابو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا، جب بھی بات کرتے ہیں ناراضگی سے۔ میں اپنی پسند کے کپڑے پہنوں تو انہیں بہت برے لگتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ میں اپنے دوستوں سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دوں۔ اس گھر میں میرا کسی کو نہ خیال ہے، نہ کوئی میری بات سنتا ہے، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ SyedIrfanAli.com۔ شیخ فضل الہی جو کارخانہ چلاتے تھے، ان کے گھر کی چھت پر بھی قوالی ہو رہی تھی، اور لوگ قوالی سننے میں مشغول تھے۔ اس کی بہن نے محبت سے کہا کہ اصل بات بتاؤ، کہنا کیا چاہتے ہو تاکہ میں ابو جان سے بات کروں۔ بھائی نے جواب دیا کہ اس کی شادی کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہن نے بہت خوشی سے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا بھائی دلہا بنے۔ امی جان نے تمہارے لیے کون سی لڑکی پسند کی ہے؟
اصغر نے کہا کہ امی جان کی خواہش ہے کہ نصیر الدین ماموں کی بیٹی سے شادی کر کے میری زندگی خراب کر دیں، میں تو اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ اس کی بہن نے کہا بس اتنی سی بات تھی، میں تو ڈر گئی تھی کہ اللہ جانے کتنی بڑی بات ہوگی۔ اصغر نے کہا میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بہن نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھ رہی تھی، تم تو بہت تیز نکلے۔ کون ہے وہ خوش نصیب جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ مجھے نام بتاؤ۔ اس کے بھائی نے کہا مگر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی اس کا نام سن کر مجھ پر ناراضگی کا اظہار کریں گی۔ اس کی بہن دوبارہ نام پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اشفاق بھائی کی سالی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بہن کہتی ہے کہ تمہیں تو اس سے بہت زیادہ اچھی لڑکیاں شادی کے لیے مل سکتی ہیں۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ تمام زندگی کبھی اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کی گئی۔ میری خواہش تھی کہ علی گڑھ جا کر تعلیم حاصل کروں، مگر فرنگیوں کے درمیان بھیج دیا گیا، جہاں پر ہم مسلمانوں کو مذہب سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ ہم عیسائی بن جائیں۔ وہ تو ایک پرانی بات تھی، لیکن اب جہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں پر ہی کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سب لوگوں کی بات کو مانتا رہا، لیکن اگر بلقیس سے میری شادی نہیں ہوئی تو میں کچھ کھا کر خودکشی کر لوں گا، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ بہن کہتی ہے کہ تم اس طرح کی باتیں نہ کرو، خدا تمہیں بہت لمبی عمر دے، میں پوری کوشش کروں گی، جہاں تک میرے بس میں ہوگا وہاں تک جاؤں گی۔ اصغر کو یقین تھا کہ خودکشی کا سن کر اس کی بات مان لی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کی بہن کو علم تھا کہ اس کا بھائی بہت ضدی ہے۔ خودکشی کا سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی اور کہا کہ امی جان ابو جان کو منا لیں گی۔ یہ وعدہ کر کے وہ نیچے چلی گئی۔ اصغر تو اپنے دل کی بات کسی کو بتانا چاہتا تھا، دل کا بوجھ کم ہو چکا تھا، اب وہ بستر پر لیٹ گیا۔ قوالی جاری تھی جسے سن کر کارخانے دار کے بیٹے حمید کے وجد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں کی آوازیں بلند ہوتیں اور ان کے ساتھ حمید کے حال کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا۔ اس کی اس حالت کا عکس دیواروں پر بنتا تو اس طرح خوفناک معلوم ہوتا جیسے شیطانی سائے۔ اصغر پہلے ان سایوں کو دیکھتا رہا، پھر چھت کے کنارے پر آ کر فضل الہی کے گھر کو دیکھنے لگا جہاں پر قوالی ہو رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ قوالی کے الفاظ اس کی اپنی خراب حالت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس سے اس کے غم میں اضافہ ہو گیا۔ پھر اس نے حمید کی طرف دیکھا تو اس کی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگیں۔ بہت تیز لوگ اور ان کے خاندان ہی کارخانے چلا سکتے ہیں، اور حمید بھی کارخانے کے مالک کا بیٹا تھا، مگر اس میں بالکل بھی تیزی نہ تھی۔ اصغر کو یاد آیا کہ جب وہ قرآن پاک پڑھنے مولوی صاحب کے پاس جاتا تھا تو نہ صرف تیزی سے قرآن پاک کو پڑھتا، بلکہ جو پڑھتا وہ اسے یاد بھی ہو جاتا۔ مولوی صاحب کے پاس نہ صرف وہ اپنی مرضی سے صفائی کرتا، بلکہ برتن دھونے کا کام بھی اس نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ مولوی صاحب جو حکم دیتے آنکھیں بند کر کے انہیں پورا کرتا، لیکن جب وہ اپنے باپ کی دکان پر بیٹھنا شروع ہوا تو اصغر سے ملاقات بہت کم ہو گئی۔ نچلے خاندانوں میں اور کارخانہ چلانے والوں میں رواج ہے کہ ان کے بچے بچیوں کی شادی کم عمری میں ہی ہو جاتی ہے۔ حمید بھی 18 سال کے قریب ہوا تو اس بارے میں باتیں ہونے لگیں کہ اس کی بھی شادی کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بارے میں خبر آئی کہ وہ تو پاگل ہو چکا ہے۔ جوان بیٹا ہی ماں باپ کی اصل کمائی ہوتا ہے، اور اچھے خاصے لڑکے کا اچانک پاگل ہو جانا بہت ہی اہم بات تھی۔ فضل الہی نے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ مولوی بلائے گئے، پنڈت بلائے گئے، تعویذ کروائے گئے، عملیات کا سہارا بھی لیا گیا، منتیں مانی گئیں، صدقے دیے گئے، درگاہوں پر گئے، مزاروں پر حاضری دی، مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ سب حیران تھے کہ کس قدر طاقتور جن ہے کہ کسی چیز کا بھی اس پر اثر نہیں ہو رہا۔ جب ساری تدبیریں آزما لی گئیں اور افاقہ نہ ہوا تو بزرگوں نے مشورہ دیا کہ اسے قوالی سنانی چاہیے، اور پھر اسے روزانہ قوالی سنائی جانے لگی۔ مگر جب وہ قوالی سنتا اس کے پاگل پن میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ قوالی میں جیسے ہی عشق اور محبت کے الفاظ آتے تو اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے راز کو چھو لیتے۔ وہ الفاظ اس کے دل میں کوڑے کی طرح لگتے
اور اس کی دیوانگی میں اضافہ کر دیتے۔ اس کی یادیں تازہ ہو جاتیں اور زخم ہرے ہو جاتے۔ اس کی روح شدید کرب میں مبتلا ہو جاتی اور حالت ایسی ہو جاتی کہ وہ کسی کے قابو میں نہ آتا اور اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگتا، ہاتھ پیر زمین پر مارتا اور قلابازیاں کھانے لگتا۔ جس قدر شدید محبت کا کلام ہوتا اس کے جذبات میں بھی اسی قدر اضافہ ہو جاتا، اور عقل مند لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر کہتے کہ جن اب شدید تکلیف میں ہے اور بس اب جسم سے نکل جائے گا، مگر انہیں نہ یہ علم تھا کہ حمید کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے، اور نہ ہی اس تکلیف کا اندازہ تھا جس میں وہ مبتلا تھا۔ نعتیہ قوالی پڑھی جا رہی تھی۔ اصغر عزت و احترام سے سر جھکا کر اسے سن رہا تھا۔ کلام اس کی روح پر اثر کر رہا تھا۔ عشق اور محبت کے اثرات اس کے دل و دماغ پر چھا رہے تھے۔ جب وہ حمید کو وحشت اور تکلیف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھ رہا تھا تو اچانک ایک لڑکی کا خیال اس کے ذہن میں آ گیا۔ اگرچہ وہ نچلی ذات کے صفائی کرنے والے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر خوبصورت بہت زیادہ تھی۔ اصغر نے حمید کو بہت مرتبہ اس لڑکی کے ساتھ گلی میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی حسین اداؤں سے بہت مشکل سے ہی کوئی اپنے آپ کو بچا سکتا تھا۔ اس کا گھر بہت پرانا اور گندا تھا جس میں کبھی سورج کی روشنی داخل نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر کسی کو اس کے گھر کا نہ پتہ ہو تو وہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کا تعلق اس گندے گھر یا اتنی کمتر ذات سے ہو سکتا ہے۔ بات کرتے ہوئے وہ اپنے حسن کا جادو چلاتی اور اپنے شوخ رنگ کپڑوں میں اور بھی زیادہ حسین دکھائی دیتی۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی اس کے قریب سے گزر جائے اور اسے غلط نظروں سے نہ دیکھے۔ اسے جب احساس ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اسے جواب میں دیکھتی، مگر نظر انداز کرنے والی نظروں سے۔ اس وقت وہ ہنس رہی ہوتی، قیامت کی ادائیں دکھا رہی ہوتی۔ اس کے گھر میں گندگی کی بدبو کے ساتھ وہاں موجود بکریوں کی بدبو بھی آ رہی ہوتی۔ وہ کبھی برتن دھوتے ہوئے نظر آتی اور کبھی چارپائی پر بیٹھی ہوئی جس کے ساتھ ایک صحت مند بکری بھی بندھی ہوتی۔ اصغر جب کبھی وہاں سے گزرتا تھا تو اسے پہلے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب یہ اپنی اس صحت مند بکری کو اپنی باہوں میں لے کر پیار کرے گی اور اصغر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی بھی کوشش کرے گی۔ اگرچہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھنے پر کچھ ایسی بات نظر آتی جس سے محبت کے بجائے نفرت پیدا ہو جاتی، اور اسی طرح اس کے دلربا انداز بھی کراہت پیدا کرتے۔ اس کی ماں بھی اگرچہ خوبصورت تھی، مگر اسے دیکھ کر بھی کوئی اچھا احساس پیدا نہ ہوتا، بلکہ رات کی تاریکی میں کیے گئے گناہ کا احساس ہوتا۔ اس کی خوبصورتی بھی اس کی روح کے بنجر پن کو چھپانے میں ناکام رہتی۔ ایک دفعہ اصغر نے دیکھا کہ وہ 3 لڑکوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ وہ شرط لگا رہے تھے کہ اگر وہ لڑکے کا ایک مکہ کھا لے تو شرط جیت جائے گی اور اسے پیسے دیے جائیں گے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی ادائیں دکھاتے ہوئے بولی، جہاں بھی مارو، بس یہاں پر نہیں۔ اس کے بعد شرط کون جیتا یہ اصغر کو معلوم نہیں ہو سکا، کیونکہ اپنے رشتہ دار کو آتے ہوئے دیکھ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اصغر کے ذہن میں جیسے ہی یہ تمام باتیں آئیں اسے علم ہونے لگا کہ حمید کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اور اس پر بہت رحم آیا۔ اسے لگا کہ حمید کے پاگل پن کی وجہ وہ تیز اور خوبصورت لڑکی ہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کے بارے میں سوچا تو اپنی حالت بھی حمید کی طرح ہی لگی، اور سوچنے لگا کہ کیا وہ بھی پاگل ہو جائے گا۔ وہ حمید کو قلابازیاں کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سایہ دیواروں پر پڑتا اور عجیب احساس پیدا کرتا۔ اصغر محسوس کر رہا تھا کہ عشق اور محبت کی وجہ سے اس کی حالت بھی بے حد خراب ہے۔ قوالیوں کی آواز آ رہی تھی، کبھی ان کے ساتھ بہت دور سے ریل کے ہارن بجنے کی آواز آتی، کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی، کبھی بلی چھلانگ لگا کر اترتی، اور اندھیرے میں کوئی کبوتر گھبرا کر ادھر ادھر اڑتا، بیٹھنے کی جگہ نہ ملنے پر دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر جاتا۔ اصغر دیر تک جاگتا رہا اور رات کے 2 بجے کے گھنٹے کی آواز سنی تو بستر پر چلا گیا۔ باب نمبر 7۔ ماں بیٹی دونوں کی خواہش تھی کہ اصغر کی شادی کر دی جائے۔
ماں نے بیٹی کو بتایا کہ اس کی خواہش ہے کہ نصیر الدین کی بیٹی سے اصغر کی شادی ہو جائے۔ بیگم وحید بات بناتی ہے کہ یہ لڑکی اصغر کو پسند نہیں آئے گی۔ وہ بات کو آگے بڑھاتی ہے کہ دراصل اصغر تو بلقیس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ بیگم نہال کہتی ہیں کہ اس لڑکی سے تو شادی ناممکن ہے۔ میر نہال کبھی بھی اس شادی کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ سید نسل سے ہیں، جبکہ بلقیس کا خاندان مغل ہے اور وہ ہر لحاظ سے مرتبے میں ان سے بہت نیچے ہیں۔ بیگم وحید اپنی ماں کو بتا دیتی ہے کہ اس کے بھائی نے کہا ہے کہ یہ شادی نہ ہونے کی صورت میں وہ خودکشی کر لے گا۔ یہ بات سن کر بیگم نہال چیخ و پکار کرنے لگتی ہے کہ یقینی طور پر اس کے بیٹے اصغر پر جادو کروایا گیا ہے، اور یہ جادو یا تو بلقیس نے کروایا ہوگا تاکہ اس سے شادی ہو سکے، یا پھر یہ بیگم جمال کا کام ہو سکتا ہے۔ بیگم جمال یہ بات سنتی ہیں تو ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں، جس پر ماں بیٹی کہتی ہیں کہ بیگم جمال کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ وہ چلی تو جاتی ہیں، مگر ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ان کا نام لیا گیا تھا۔ بیگم نہال کی ایک بیٹی کی شادی سعید حسن کے ساتھ ہوئی تھی، مگر اب وہ فوت ہو چکی ہے۔ یہی سعید حسن اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی شادی مہرو سے کر دی جائے۔ اسے یہ کہہ کر منع کر دیا جاتا ہے کہ مہرو کی شادی کی بات پہلے ہی پکی ہو چکی ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ غیر لوگ اجنبی ہوتے ہیں جن کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ باب نمبر 8۔ بہت شدید گرمی تھی اور ناقابل برداشت حبس۔ آسمان آگ برسا رہا تھا، لگتا تھا گرم دیواروں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ ہر طرف سنسانی اور ویرانی تھی۔ شام ہوئی تو چند چیلیں مغرب کی جانب سے آتی ہوئی نظر آئیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان چیلوں سے بھر گیا۔ تیز ہوا چلنا شروع ہوئی، آسمان کا رنگ زرد ہو گیا۔ ریت کا طوفان آ رہا تھا جس سے سورج نظر آنا بند ہو گیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ روایت کے مطابق ایک جھاڑو کو چارپائی کے نیچے ڈال دیا گیا تاکہ طوفان ختم ہو جائے۔ عورتوں کا خیال تھا کہ جنات کی شادی کے وقت طوفان آتے ہیں۔ ماں بیٹی بیٹھی اصغر کی بلقیس کے ساتھ شادی کے بارے میں گفتگو کرتی رہیں۔ طوفان ختم ہونے کے بعد جھاڑو چارپائی کے نیچے سے ہٹا دی گئی۔ ریت سے بچنے کے لیے دروازے جو بند کیے گئے تھے کھول دیے گئے۔ سورج کی روشنی کمرے کے اندر دوبارہ آنے لگی، جس کی وجہ سے لالٹین بجھا دی گئی اور سب لوگوں نے اپنے اپنے کام کرنے شروع کر دیے۔ باب نمبر 9۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ گرمی کی لو صبح سے شروع ہوتی اور دوپہر اتنی سنسان ہوتی جس سے زندگی کے سنگین ہونے کا احساس بڑھ جاتا۔ بیگم نہال اپنے بیٹے اصغر سے بہت محبت کرتی تھیں، اور جب سے سنا تھا کہ اگر اس کی شادی نہ ہوئی تو وہ خودکشی کر لے گا، اس وقت سے سخت پریشان تھیں، جیسے سینے میں کوئی پھانس۔ ہر وقت فکر مند، پریشان، کسی کام میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کر لیں، مگر کس طرح یہ انہیں علم نہ تھا۔ ان کا بھی خیال تھا کہ اصغر کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی جاتی ہے۔ اس کا باپ بھی اس کی خواہش کا احترام نہیں کرتا، اس کی خواہش کبھی پوری نہیں کی جاتی۔ اسی لیے اس کی ماں کی خواہش تھی کہ اس کی مرضی کی جگہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اولاد کی پریشانی صرف ماں کا دل ہی جانتا ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح بلقیس کو دلہن بنا کر لائیں اور اپنے پیارے بیٹے اصغر کے حوالے کر دیں۔ ایک دن اپنے شوہر سے اس بارے میں بات شروع کی۔ یہ بات سن کر شوہر کا خوشگوار مزاج ایک دم سے تبدیل ہو گیا اور باپ نے کہہ دیا کہ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کی شادی بلقیس کے ساتھ نہیں ہونے دے گا۔ جب اسے بتایا گیا کہ اصغر نے خودکشی کا کہہ دیا ہے تو اس نے کہا کہ وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے عاق بھی کر دے گا اور اسے اس گھر میں رہنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ میر نہال کے خیال میں اصغر اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا رہا تھا۔ انہیں شدید غصہ تھا۔ باہر گئے تو وہاں پر بہت سے گدھے راستہ روکے کھڑے تھے، جس پر گدھے کے غریب مالک پر اپنا سارا غصہ اتار دیا۔ باب نمبر 10۔
اصغر کی بلقیس سے شادی ہو رہی ہے۔ یہ بات عجیب و غریب تھی اور نہ سمجھ میں آنے والی بھی۔ گھر کی ملازمہ دل چین نے یہ بات سنی تو جا کر بیگم جمال کو بتا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی ان کے دماغ میں بہت سے خیالات جنم لینے لگے۔ اس بات سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ان کے بھتیجے کی شادی کہاں ہو رہی ہے، مگر وہ یہ سوچ رہی تھیں کہ اس سے پہلے ان کے سگے بھتیجے اشفاق کی شادی بھی میر نہال کی مرضی کے خلاف شہباز مرزا کی بیٹی سے ہوئی تھی، اور اس وقت بھی میر نہال نے بہت غصے کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے اپنی بھاوج کو بہت زیادہ سنایا تھا، اور یہ باتیں آج تک نہ صرف یاد تھیں بلکہ بدلہ اتارنے کا وقت بھی آ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے لیے یہ بہت خوشی کی خبر تھی۔ بہت خوشی کے انداز میں انہوں نے بیگم نہال سے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ میر نہال نے بلقیس کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دیا ہے۔ تو بیگم جمال نے اس کام میں دلچسپی محسوس کی اور اپنی دیورانی سے کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ میر نہال ابتدا میں ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ اگر ان کی مرضی کا انتظار کیا تو ساری زندگی اصغر کی شادی ہی نہ ہو سکے گی۔ یہ نہ سوچنا کہ اشفاق کی سالی کی وجہ سے میں بلقیس کی تعریف کر رہی ہوں، مگر وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ بہت سے لوگ اسے شادی کا رشتہ بھی بھجوا چکے ہیں مگر کسی کو قبول نہیں کیا گیا۔ تم اپنے بچے کی زندگی اور خوشیوں کو دیکھو، شوہر کے غصے کو نہ دیکھو۔ ان کا غصہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، یہ مردوں کے نہیں عورتوں کے معاملات ہیں۔ اپنے بچے کی خوشی کے لیے بلقیس سے بات پکی کر لو۔ جب شوہر کا مزاج اچھا ہو تو اسے بتا دینا، مان جائیں گے۔ یہ نہ ہو بلقیس کو کوئی دوسرا لے اڑے۔ بیگم نہال کو ان کی بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے کہا کہ آج بدھ کا دن ہے، اللہ کا نام لے کر جمعے کے دن جائیں گے اور بات پکی کر لیں گے۔ بہت عرصے کے بعد دونوں عورتوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ باب نمبر 11۔ محبت کی وجہ سے اصغر کی حالت بہت خراب تھی اور مایوسی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے علم نہ تھا کہ سینے میں لگی ہوئی آگ کو کس طرح ٹھنڈا کرے۔ کھانا بہت ہی تھوڑا کھاتا، سرخ آنکھیں دیکھ کر پتہ چل جاتا کہ بہت ہی کم سویا ہے۔ چہرہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ بندو کے پاس جاتا تو گھبراہٹ میں اضافہ ہو جاتا، اس لیے ادھر سے اپنے دوسرے دوست باری کے پاس چلا جاتا، مگر بے قراری میں کمی نہ ہوتی۔ اس کے دوست باری کو علم تھا کہ مشتری بائی اصغر کو بہت پسند ہے، اس لیے اسے مشتری بائی کے پاس لے گیا، جس نے اس کا شاندار استقبال کیا اور ناراضگی کا اظہار بھی کہ وہ اس کے پاس بہت دنوں بعد آیا ہے۔ مشتری بائی نے شاندار غزلوں سے اصغر کا دل بہلانے کی کوشش کی، اپنے حسین ہاتھوں سے پان بنا کر اصغر کو پیش کیے، ہر طرح سے اس کا خیال کیا۔ جب اسے علم ہوا کہ اصغر بلقیس کے عشق میں مبتلا ہے تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچی، مگر طوائف تھی اور تربیت یافتہ بھی، اس لیے اپنے جذبات کو فوری طور پر چھپا لیا اور ہنس کر کہنے لگی، عشق کی تکلیفیں برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی جان ختم کر لے۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے انہیں دروازے پر آ کر خدا حافظ کہا۔ باب نمبر 12۔ اصغر رات کو بہت دیر سے گھر پہنچا، جب سارے لوگ سو چکے تھے۔ بغیر آواز پیدا کیے وہ چھت پر چلا گیا، مگر اس وقت حیران ہوا جب دیکھا کہ اس کی بہن وحیدہ بیگم اسے ملنے چھت پر آ گئی اور بتایا کہ وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اصغر کو پتہ چلا کہ امی نے ابو سے اس کی شادی کی بات کی تھی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس کی بہن نے بتایا کہ ابو نے صاف انکار کر دیا ہے، بلکہ غصہ کیا ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور کہا کہ ایسے زندہ رہنے سے تو مرنا بہتر ہے۔ اس پر اس کی بہن نے کہا کہ امی جان تمہارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس وقت ابو جان ضد پر ہیں، مگر انہیں ماننا ہی پڑے گا۔ پھر بہن نے کہا کہ اگر مٹھائی کھلاؤ تو ایک بات بتاؤں، اور وہ بات یہ ہے کہ تمہارا رشتہ لینے کے لیے امی جان جمعے کے دن اس کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ یہ رشتہ قبول کر لیں۔ ابو جان کو ابھی یہ بات نہیں بتائی گئی، یہ خوشی کی بات ہے، انہیں بعد میں بتایا جائے گا تو ماننے کے علاوہ ان کے پاس اور کون سا راستہ ہوگا۔
بھائی نے بہن کو بہت پیار کیا، اس کا بہت شکریہ ادا کیا، تو بہن نے کہا کہ اب میرے پیارے بھائی کو میرے ساتھ بھوپال چلنا چاہیے۔ ابو جان کو تم یہاں پر نظر آؤ گے تو تم پر غصہ کریں گے اور تم بھی دل میں برا مناؤ گے۔ یہاں پر امی جان ابو جان کو منا لیں گی اور شادی بھی 1 سال سے پہلے کہاں ہوگی۔ بہن کے جانے کے بعد اصغر کے دل کو کچھ تسلی ہوئی، دل کو کچھ سکون ملا اور وہ آرام سے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ سکون ملنے کے بعد اس سے مشتری بائی کا خیال آیا تو افسوس ہوا کہ اس کی باتوں سے مشتری بائی کا کتنا دل دکھا ہوگا۔ وہ اسے رکنے کا کہہ رہی تھی تو اسے تھوڑی دیر اور اس کے پاس رک جانا چاہیے تھا۔ پھر وہ اپنے تصور میں گم ہو گیا جہاں وہ حسین محل تعمیر کر رہا تھا۔ اس کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں آ رہی تھیں۔ ان خوشیوں میں بلقیس کا خیال سب سے نمایاں تھا۔ بیگم شہباز نے بلقیس کے لیے اصغر کا رشتہ خوشی سے قبول کر لیا۔ اس خوشی کے موقع پر میلاد کی محفل منعقد کی گئی، نعتیں پڑھی گئیں، نیکی کی باتیں کی گئیں، آخر میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور دعائیں مانگی گئیں۔ نثار احمد کی اذان کی آواز سنائی دی تو سب خاموش ہو گئے۔ باب نمبر 13۔ جب بیگم وحید اپنے بھائی اصغر کے ساتھ بھوپال کے لیے روانہ ہو رہی تھیں تو اس دن شدید گرمی تھی، مگر ایک دم سے آسمان پر بادل آئے اور بارش نے موسم بہت اچھا کر دیا۔ لوگ تفریحی مقامات کی طرف نکل گئے۔ بیگم وحید اپنے ماں باپ سے جدا ہوتے ہوئے غمگین تھیں۔ اپنی بہن کے ساتھ جیسے ہی اصغر ٹرین میں بیٹھا تو اس نے خوشی محسوس کی، اپنی تکلیفوں، پریشانیوں اور غموں کو بھول چکا تھا اور خیال کر رہا تھا کہ بہت اچھا وقت اس کا انتظار کر رہا ہے۔ دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ حصہ دوم، باب نمبر 1۔ بیگم جمال اپنی پیٹھ پر گرمی دانوں کی وجہ سے بہت پریشان تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی عمر گزار دی، اتنی شدید گرمی پہلے نہیں دیکھی، لگتا ہے جہنم کا منہ کھول دیا گیا ہے، دلی تو جہنم بن چکی ہے۔ انہوں نے بہت پہلے کی بات یاد کی کہ بزرگ کہتے تھے کہ ایک دفعہ اتنی شدید گرمی پڑی تھی کہ جمنا کا پانی ابلنے لگا تھا۔ یہ سال تھا 1911 کا اور اس سال کی گرمی سے ہر شخص بے حال ہو چکا تھا۔ گرمی سے نہ صرف لوگ آپس میں لڑائی شروع کر دیتے تھے بلکہ مر بھی رہے تھے۔ مائیں تھوڑی سی بات پر بچوں کو مارنا شروع کر دیتیں۔ جب سورج ڈوب جاتا تو لوگ ٹھنڈے پانی کو فرش پر چھڑکتے اور اپنا کاروبار شروع کرتے۔ ببن جان کچھ دنوں سے بیمار تھی اور میر نہال کی خواہش تھی کہ آج انہیں دیکھیں، لیکن پھر اپنے کبوتروں کا خیال آ گیا کہ صبح جلدی میں وہ ان کے لیے پانی ڈالنا بھول گئے تھے، تو ببن جان کے بجائے تیزی سے اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ راستے میں مسجد میں اذان دینے والے نثار احمد کو دیکھا۔ 50 سال کے قریب عمر ہوگی، پاجامہ شرعی لحاظ سے ٹخنوں کے اوپر تک، کرتا کھدر کا پہنتے تھے جو گھٹنوں تک جاتا تھا، اور سر پر ٹوپی پہنی ہوتی جو بہت پرانی تھی اور بتا رہی ہوتی تھی کہ اس کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ داڑھی کو مہندی سے سرخ کیا جاتا تھا۔ شریعت، نماز اور روزے کے بہت سخت پابند تھے۔ سجدے کرنے کی وجہ سے سیاہ نشان ماتھے پر پڑ چکا تھا۔ وہ گھی بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ اگرچہ لوگ کہتے تھے کہ ان کا گھی خالص نہیں ہوتا، لیکن ان کی نیکی کی وجہ سے انہیں بہت دعائیں دیتے اور جنتی کہتے۔ ان کی اذان کا دلوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا اور احساس ہوتا کہ زندگی ناپائیدار ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ میر نہال کبوتروں کے لیے گھر کا گھی استعمال کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ بیگم برا مناتی ہیں، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ نثار احمد سے کہیں کہ گھر میں گھی بھیج دے، مگر نثار احمد کافی آگے تھے اور ان سے گھی کے بارے میں نہ کہہ سکے۔ شیخ محمد صادق جن کی دکان تھی، انہوں نے میر نہال کو دیکھا تو جلدی سے ان سے سلام دعا لی، پھر کہنے لگے کہ ان کی اکیلی بہن فوت ہو چکی ہے اور ان کی یتیم بچی کو انہوں نے ہی پالا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس یتیم بچی کی شادی اپنے ملازم غفور سے کر دیں، جس کا اللہ پاک انہیں بہت اجر دے گا۔ میر نہال نے بچی کی عمر پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ اگرچہ 13 سال کی ہے مگر قد کاٹ اچھا ہے، اس لیے 15-16 سال کی لگتی ہے۔ میر نہال نے کہا کہ غفور کے مقابلے میں اس کی عمر کم ہے
تو وہ کہنے لگے کہ ان کی بیوی مسلسل اس بچی کے بارے میں کہتی ہے کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہے اور شادی کر دینی چاہیے۔ میر نہال نے کہا کہ اگر لڑکا اور لڑکی تیار ہوں تو شادی ضرور ہوگی۔ وہاں سے آگے بڑھے تو ایک پاگل فقیر نظر آیا جو بہت ہی موٹا تازہ تھا، تمام جسم کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اللہ والا ہے۔ جواری اور اسی طرح کے لوگ ان سے مدد لینے کے لیے ان کے ارد گرد موجود رہتے اور وہ مزار پر ڈیرا ڈالے رکھتے۔ کبھی کبھی شہر میں چکر لگانے کے لیے نکلتے، مگر میر نہال ہمیشہ ان سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اس وقت ان کو دیکھا تو راستہ تبدیل کر کے تیزی سے گھر کی طرف جانے لگے۔ انہیں ببن جان کی طرف سے بھی پریشانی تھی۔ حصہ دوم، باب نمبر 2۔ عصر کے وقت وہ گھر پہنچے تو مسجد سے نثار احمد کی آواز آ رہی تھی۔ آسمان پر بہت سے کبوتر موجود تھے۔ غفور حقہ پی رہا تھا۔ پتہ چلا کہ بیگم جمال کو بخار ہو گیا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کوٹھے پر چلے گئے اور وہاں جانے سے پہلے ہلکی سی آواز نکالی تاکہ لوگوں کو ان کی آمد کا پتہ چل جائے۔ عورتوں نے یہ آواز سنی تو اپنے سر کے دوپٹوں کو درست کر لیا اور تمیز سے بیٹھ گئیں۔ میر نہال نے بیگم جمال سے پوچھا کہ بھابی کب بخار چڑھا؟ انہوں نے کراہتے ہوئے کہا کہ صبح سے بخار میں جل رہی ہوں۔ تو میر نہال نے کہا کہ حکیم اجمل خان کو دکھانا چاہیے تھا، جس پر بتایا گیا کہ مسرور، جسے خود بھی بخار ہے، وہ حکیم صاحب کو لینے گیا تھا، مگر وہ نہیں ملے۔ مسرور بخار میں اکیلا لیٹا تھا۔ اسے دیکھا تو سب پر غصہ کیا کہ اس غریب بچے کا کوئی خیال نہیں کر رہا۔ میر نہال اپنے کبوتروں کے پاس گئے تو دروازہ کھلتے ہی سارے کبوتر تیزی سے پانی پینے لگے۔ کچھ اعلیٰ نسل کے کبوتر مر بھی چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا دل اتنا اداس ہوا کہ انہوں نے اپنے کبوتر آسمان پر نہ اڑائے۔ خواجہ اشرف علی بار بار ان کی چھت کی طرف دیکھتے کہ آج میر نہال کبوتر کیوں نہیں اڑا رہے۔ انہیں جب پتہ چل گیا کہ آج وہ کبوتر نہیں اڑائیں گے تو دور آسمان تک کبوتروں کو اڑانے لگے کہ ان کے کبوتر میر نہال کے کبوتروں کے پاس نہیں جا سکیں گے، جبکہ میر نہال اپنے کبوتروں کو اپنے بچوں کی طرح چاہتے تھے۔ ان کے مرنے کا اتنا افسوس ہوا کہ سوچا کہ یہ شوق بھی ختم کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے بھی آ رہی تھی۔ اب ان میں جوانی کی طرح پریشانیوں کو برداشت کرنے کی ہمت باقی نہ رہی تھی، لیکن شوق پرانا تھا، اس لیے اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ اگلے جمعے وہ نئے کبوتر خریدنے دکان پر پہنچ چکے تھے۔ دو ایسی چیزیں ہوئیں جنہوں نے انہیں پریشان کر دیا۔ جب پنجرے میں کبوتر رکھ رہے تھے تو الو کے بولنے کی آواز سنی، اسے وہاں سے بھگا دیا، اور پھر آسمان پر ایک تارا ٹوٹتا ہوا نظر آیا، جسے ٹوٹتا دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ کچھ غلط ہوگا، اور پھر انہیں اطلاع ملی کہ ببن جان کی حالت خراب ہے۔ یہ سن کر میر نہال بہت پریشان ہو گئے۔ وہ بہت عرصے سے سوچ رہے تھے کہ ایسی خبر ایک نہ ایک دن انہیں سنائی جائے گی، اور اس خبر کو سن کر وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ کبوتروں کا دروازہ بند کیے بغیر جلدی سے نیچے چلے گئے۔ حصہ دوم، باب نمبر 3۔ رات کے 10 بجے میر نہال ببن جان کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں بھیڑ بہت زیادہ نہ تھی، مگر پھر بھی کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میر نہال کا دل پریشان تھا، انہیں برے برے خیال آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے قدم بڑھا رہے تھے، لگتا کہ کوئی بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ نہ رہے گی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر ببن جان مر گئی تو ان سے محبت کون کرے گا؟ کسی اور کو تو ان کا بالکل بھی خیال نہیں۔ دراصل ان کی اپنی بیوی تو موجود تھی، مگر اس کی ذات کے ساتھ زندگی کی تلخیاں اور حقیقتیں بھی موجود تھیں، اور اسی چیز سے دماغ کو ہٹانے کے لیے 5 سال پہلے انہوں نے ببن جان کو بطور داشتہ رکھ لیا تھا، مگر وقت گزرتا رہا اور یہ رشتہ محبت میں تبدیل ہو گیا۔ میر نہال ببن جان کے پاس جاتے اور اپنی تکالیف اور غم کو بھلا دیتے، جس سے ان کی روح میں تر و تازگی آ جاتی۔ ببن جان کے گھر پہنچے تو اس کی ماں رو رہی تھی، جس نے بتایا کہ آدھے گھنٹے پہلے وہ مر چکی ہے۔ پھر زور زور سے رونے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ببن جان اس کے بڑھاپے کا سہارا تھی، اب وہ زندگی کیسے گزارے گی؟ میر نہال کو خود بہت زیادہ غم تھا، لیکن اس عورت کو تسلی دی۔ کہنے لگے یہ خدا کا حکم تھا، اس کی مرضی تھی۔
اب اس تکلیف کا علاج صبر سے ہی ممکن ہے، مگر ببن جان کی ماں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میر نہال نے لالٹین اٹھائی اور اس کی روشنی میں ببن جان کی چادر ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ مرنے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے دنیا کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس کے چہرے پر بہت ہی زیادہ سکون تھا، جیسے گہری نیند سو رہی ہو۔ لگتا تھا وہ خواب دیکھ رہی ہے جو اسے خوشی دے رہے ہیں، وہ خوشی جو اسے اس تکلیف دہ دنیا میں میسر نہ ہو سکی۔ میر نہال دوبارہ اس کی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ خود بھی بہت کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ اس کی ماں کو دوبارہ دلاسا دیا۔ اب اس کی برادری کے لوگ آنے والے تھے، اس لیے اسے رقم دی اور وہاں سے چلے گئے۔ ببن جان کی موت کی وجہ سے وہ شدید غم میں مبتلا تھے اور بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ جس ببن جان کے پاس جاتے تھے وہ موت کی اس وادی میں چلی گئی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ دوسرے دن جاگنے کے بعد سب سے پہلے خیال ببن جان کا آیا تو دل بہت غمگین ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا کے کام شروع کیے۔ اوپر کبوتروں کے پاس گئے تو انہیں جگہ جگہ ان کے پر بکھرے ہوئے نظر آئے۔ ببن جان کی موت کی وجہ سے وہ کبوتروں کا دروازہ بند نہ کر سکے تھے، جس کی وجہ سے بلیوں نے بہت سے کبوتروں کو مار دیا تھا۔ ایک بلی انہیں نظر آئی جسے زوردار طریقے سے مارا۔ وہ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، مگر میر نہال کو اتنا غصہ تھا کہ اسے اس وقت تک مارتے رہے جب تک مر نہ گئی۔ بلی کو جان سے مارنے کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ دکان پر جانے کا کیا فائدہ۔ ان کے بچے تابع دار تھے، ان کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ ابو جان اب آپ کو گھر میں آرام کرنا چاہیے، مگر وہ عزت دار تھے اور کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کمائی کرتے، اپنے شوق بھی پورا کرتے، اپنی بیوی کو بھی رقم دیتے اور ببن جان کا خرچہ بھی پورا کرتے، مگر اب ببن جان تو دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ اب انہیں خرچے کی بھی ضرورت نہیں تھی، تو کاروبار سے بھی ہاتھ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے دیکھا کہ مصنف ہر بات کو نہایت تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں کی فرمائش ہے کہ باقی کتاب کی کہانی ایک سمری کی صورت میں پیش کی جائے، تو آئیے ہم تیزی سے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میر نہال کو ببن جان کی وفات کا بہت افسوس تھا۔ غم کم کرنے کے لیے وہ اپنے دوست نواب پٹن کے پاس گئے، جہاں دوسرے بہت سے ادبی لوگ اور مشہور شاعر موجود تھے، جن میں نواب سراج الدین خان اپنے خوبصورت کپڑوں، ٹوپی اور متاثر کرنے والی داڑھی کے ساتھ موجود تھے۔ ادبی گفتگو ہو رہی تھی، جس کا موضوع بطور شاعر ذوق اور داغ کے شاعرانہ کلام کی خصوصیات تھا۔ اگرچہ میر نہال اداس تھے، مگر گفتگو میں حصہ لیا۔ پرانی روایات کو نبھانے کی وجہ سے میر نہال کو میر پسند تھے۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ ببن جان کی جگہ کوئی دوسری داشتہ رکھنی چاہیے، لیکن دنیا کو بہت زیادہ دیکھنے کی وجہ سے زندگی کی طرف ان کا رویہ بہت سنجیدہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے منع کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا تھا، اس لیے اصغر کی شادی بلقیس کے ساتھ کرنے پر بھی رضامند ہو چکے تھے۔ کبوتروں سے اور طوائفوں سے دلچسپی کم ہونے کے بعد انہوں نے سونا تیار کرنے کا مشغلہ اپنا لیا اور کیمیا گری شروع کر دی۔ ان کے دوستوں نے بھی اس چیز میں بہت دلچسپی لی، اگرچہ انہیں علم تھا کہ شاید سونا کبھی تیار نہ ہو سکے، لیکن وقت گزارنے کے لیے یہ ایک اچھا مشغلہ تھا۔ عید کے قریب بیگم وحید اپنے بھائی کے ساتھ واپس گھر آئیں۔ میر نہال کا دوسرا بیٹا حبیب بھی اپنی بیگم کے ساتھ وہاں پر آ گئے۔ عید کی خوشیاں آنے والی تھیں، اصغر کی شادی بھی ہونے والی تھی، اور ایک اور اہم چیز نئے بادشاہ کی تاج پوشی کی تقریب تھی، جس کے لیے خوب اہتمام کیا گیا تھا اور شہر سجا دیا گیا تھا۔ لوگ برطانوی راج کے مخالف تھے، لیکن نوجوان اور کاروباری لوگ اسے پسند بھی کرتے تھے، جبکہ بڑی عمر کے لوگ بہادر شاہ ظفر سے پہلے کے زمانے کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے خاندان کے لوگ اب غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جامع مسجد اور لال قلعہ کے باہر بادشاہ جارج کی تاج پوشی کی تقریبات ہونی تھی۔ حفاظت کے لیے بہت زیادہ پولیس بلائی گئی تھی۔ میر نہال کو یاد آ گیا کہ 1857 میں ہندوستانی صرف تلواروں سے برطانیہ کے خلاف لڑ پڑے تھے۔ انہوں نے اب بادشاہ جارج کی تقریب کو دیکھا تو دل اداس ہو گیا۔ وہ بہادر شاہ ظفر کے پوتے سے ملے جو اب فقیر کی زندگی بسر کر رہا تھا۔
اسے دیکھ کر افسوس بھی کیا اور روپیہ دے کر اس کی مدد بھی کی۔ اصغر کی شادی ہوئی جس میں بہت زیادہ رسمیں انجام دی گئیں۔ شادی میں بہت زیادہ لوگوں نے شرکت کی، ہر شخص ہی خوش تھا۔ شادی بلقیس کے ساتھ ہونے پر اصغر بہت خوش تھا، مگر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ مشتری بائی جس طریقے سے اسے خوش کر سکتی تھی، بلقیس جیسی شریف عورت وہ محبت دینے سے قاصر ہے، جبکہ بلقیس اپنے شوہر کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ پھر اصغر کو پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو بہت خوش ہوا اور بلقیس کا خیال رکھنے لگا۔ مہرو کی شادی جس سے ہونی تھی اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب شادی کے دن وہ آیا تو لوگوں نے اسے ناپسند کیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے شادی کر دی گئی۔ اصغر کی بیٹے کی خواہش تھی، مگر اس کے بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام جہاں آرا رکھا گیا۔ اصغر کو خوشی تو نہ ہوئی، مگر یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ اس کے سسر نے اسے اچھے دفتر میں نوکری میں لگوا دیا اور اس نے گھر بھی اپنے سسرال کے سامنے بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد سسر کا انتقال ہو گیا۔ اصغر اور بلقیس کی بچی چھوٹی تھی، اس لیے بلقیس کی چھوٹی بہن جہاں آرا بچی کی پرورش میں مدد دیتی ہے۔ جیسے جیسے لوگوں میں تعلیم عام ہو رہی تھی، انہیں شعور آ رہا تھا، وہ برطانوی حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے آواز بلند کر رہے تھے۔ انگریزوں پر حملے بھی کیے جا رہے تھے۔ جب دلی میں تعمیر و ترقی کی جانے لگی تو لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے۔ انہوں نے اپنی ثقافت کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا۔ میر نہال کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن اب وہ دنیا سے بہت کم ملتے اور صرف اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے۔ بلقیس نے محسوس کر لیا کہ اصغر کا رویہ اس کے ساتھ درست نہیں ہے اور وہ زیادہ وقت باہر گزارتا ہے۔ یہ بات اس نے بہت زیادہ محسوس کی اور اس کی صحت خراب ہونے لگی۔ جیسے ہی ہندوستان کے نوجوانوں کو برطانوی فوج میں زبردستی بھرتی کیا جانے لگا تاکہ عالمی جنگ کا حصہ بن سکیں، تو اس وقت برطانوی راج کے خلاف نفرت شدت اختیار کر گئی۔ میر نہال کو صاف نظر آ رہا تھا کہ وقت کس قدر تبدیل ہو چکا ہے۔ چھت پر جاتے تو بہت کم کبوتر آسمان پر نظر آتے۔ انہیں اطلاعات ملتی کہ جنگ میں لوگ مارے جا رہے ہیں، اور ایک دن انہیں فالج کا حملہ ہو گیا۔ اگرچہ حکیم اجمل کے علاج سے کچھ صحت مند ہوئے، مگر جسم کا دایاں حصہ کام کرنا بالکل چھوڑ گیا تھا۔ وہ پرانے وقتوں کو یاد کرتے جب آسمان کبوتروں سے بھرا ہوا تھا۔ انہیں ثقافت اور وقت تبدیل ہوتے ہوئے صاف نظر آ رہا تھا۔ بیگم نہال نے اپنی بساط سے زیادہ اپنے شوہر کی خدمت کی، مگر نظر کمزور ہونے لگی اور ایک دن مکمل نظر آنا بند ہو گیا۔ دوسری طرف بلقیس اصغر کے رویے سے بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ زندگی میں اس کے لیے کوئی خوشی باقی نہیں تھی اور وہ مرنا بھی چاہتی تھی، مگر اپنی بیٹی کی بہت محبت تھی۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی بیٹی جہاں آرا کی پرورش اس کی ذمہ داری ہوگی۔ ماں کے یہ الفاظ سن کر اس کے دل کو بہت تسلی ہوئی۔ بلقیس کی خراب حالت ایک دن اصغر نے دیکھی تو اسے بہت افسوس ہوا اور اس کا بہت خیال کیا، مگر بلقیس کا آخری وقت آ چکا تھا۔ اس نے اصغر سے کہا کہ اس کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لے۔ اصغر نے اس سے معافی بھی مانگی اور اس کا بہت خیال بھی کیا، مگر اسے ٹی بی ہو چکی تھی جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ عالمی جنگ کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کفن دفن بھی بہت مہنگا ہو چکا تھا۔ بیماریوں سے بھی بہت زیادہ لوگ مر رہے تھے اور انہی بیماریوں کی وجہ سے بلقیس ایک دن مر گئی۔ اس کی موت کا اصغر پر بہت اثر ہوا۔ اس کی قبر پر بلا ناغہ جاتا۔ کچھ دن گزرے تو یہ غم ختم ہو گیا۔ میر نہال کی بیماری بڑھ چکی تھی اور اب وہ بستر پر ہی رہتے اور چیزوں کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھتے۔ انہیں اب کسی چیز کی امید نہ تھی۔ ان کی بیوی بھی اندھی ہو چکی تھی۔ مسرور بھی تعلیم اور ملازمت دونوں میں ناکام رہا۔ جہاں آرا کی پرورش اصغر اکیلا کرتا۔ بلقیس کی خوبصورت بہن زہرہ نے جب یہ دیکھا تو جہاں آرا کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آنے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اصغر کو اچھی لگنے لگی اور دونوں میں محبت پرورش پانے لگی۔ اصغر نے سوچا کہ اگر اس کی شادی زہرہ کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی خوش رہے گا اور جہاں آرا کی بھی اچھی پرورش ہو جائے گی۔ ملک کے حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے اور لوگوں میں برطانوی حکومت کے خلاف بے حد جوش و جذبہ تھا۔ میر نہال کا بیٹا اور اصغر کا بڑا بھائی حبیب الدین بیمار ہوا تو دہلی چلا آیا تاکہ اچھے حکیم سے علاج کروا سکے۔
وہ اگرچہ سرکاری ملازمت کرتا تھا مگر برطانوی حکومت کے سخت خلاف تھا۔ وہ اور اس کا 12 سالہ بیٹا نسیم برطانوی راج کے خلاف بہت گفتگو کرتے۔ میر نہال اور اصغر ان باتوں کو سنتے۔ بیگم جمال کو پتہ چل گیا کہ اصغر زہرہ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے بیگم شہباز کو یہ بات بتائی تو غصے میں انہوں نے زہرہ کو منع کر دیا کہ اب اصغر سے ملاقات نہ کرے، لیکن پھر بھی زہرہ نے اصغر کو ساری بات بتا دی۔ اصغر نے اپنے گھر میں یہ بات بتائی کہ بیگم جمال کی وجہ سے اس کی شادی زہرہ سے نہ ہو سکی۔ اگرچہ بیگم جمال تو اس وقت موجود نہ تھیں مگر میر نہال نے انہیں بہت برا بھلا کہا۔ 40 سال سے ان کے ساتھ رہنے والی بیگم جمال کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ ناراض ہو کر وہ گھر چھوڑ گئیں، جس کا ان لوگوں کو بہت افسوس ہوا۔ اصغر اور زہرہ کے رشتے کی بات کی گئی جو کہ اس کی ماں نے منع کر دی۔ میر نہال بیمار تھے اور ان کا بیٹا حبیب الدین بھی ٹی بی کی وجہ سے بیمار تھا۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں بچے گا۔ اس نے سب لوگوں سے معافی مانگی، اگرچہ اس کی شرافت کی وجہ سے کسی کو بھی اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ حبیب الدین کا انتقال ہوا تو بوڑھے ماں باپ کو سخت دکھ جھیلنا پڑا۔ جب حبیب الدین کو دفن کرنے کے بعد لوگ واپس آئے تو 3 بج چکے تھے۔ نصیر الدین کے گھر سے آیا ہوا کھانا کچھ لوگوں نے کھایا، باقی جو لوگ چلے گئے تھے ان کے گھر میں بھیج دیا گیا۔ اصغر نے ابھی کھانا سامنے رکھا ہی تھا کہ اسے گلی میں چنبیلی کھڑی نظر آئی تو فوری طور پر اس کے پاس گیا۔ اس نے ایک کاغذ اصغر کو پکڑایا اور بتایا کہ وہ صبح بھی آئی تھی مگر زہرہ باجی نے منع کیا تھا کہ کسی دوسرے کے سامنے یہ آپ کو نہیں دینا۔ اصغر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے خط پڑھنا شروع کیا جو رات کے 11 بجے لکھا گیا تھا، جس میں زہرہ نے بتایا تھا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ دوسرے دن صبح اس کی کسی جگہ شادی کی جا رہی ہے۔ وہ صرف اصغر سے محبت کرتی ہے۔ وہ بے قصور ہے اور اسے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کرے، لیکن اسے اتنا علم ہے کہ آخری فیصلہ اللہ پاک کا ہی ہوتا ہے۔ اس نے مزید لکھا تھا کہ اسے معاف کر دیا جائے اور اپنی محبت کرنے والی کو کبھی کبھار ضرور یاد کر لیا کریں، زہرہ جو ہمیشہ ہمیشہ آپ کی رہے گی۔ اصغر کو چنبیلی پر بہت غصہ آیا مگر چنبیلی کہنے لگی کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اصغر اگرچہ صبح کا بھوکا تھا لیکن اس کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا اور وہ پریشان حال اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بیمار میر نہال غموں سے چور اپنے بستر پر پڑے تھے۔ زندگی کی رونقیں ختم ہو چکی تھیں، خوبصورتی جہان سے رخصت ہو چکی تھی، لیکن زندگی ابھی باقی تھی۔